اب اگلے سیشن میں ہمارے ساتھ پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب موجود ہیں. ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب جیسا کہ عرض کر چکا ہوں میں پہلے کہ ہمارے بہت سارے بڑے جو لکھنے والے تھے وہ یہاں موجود تھے، لیکن فاطمی صاحب کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ کام، اگر اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہوگا کہ سب سے زیادہ کام اگر جعفری صاحب پہ کسی نے کیا ہے وہ علی احمد فاطمی صاحب نے کیا ہے. اور علی احمد فاطمی صاحب، میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں، آپ اپنے آپ، میں نے انمیوٹ کا آپشن دیا، آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں. اور علی احمد فاطمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جلدوں میں کلیات انہوں نے مرتب کیا، اور بھی کئی کتابیں. ہماری گفتگو ہو رہی تھی فاطمی صاحب سے تو فاطمی صاحب نے بتایا کہ کتاب اور انہوں نے لکھی تھی، اور وہ جو مضامین 40 کے قریب غیر مطبوعہ مضامین مرتب کیے علی احمد فاطمی صاحب نے. اور بھی جعفری صاحب کے جتنے بھی کام ہوئے ہیں میرے خیال سے بنیادی ماخذات کے طور پر رفیہ شبنم عابدی صاحبہ اور علی احمد فاطمی صاحب، اور انہی لوگوں کی کتابیں ہیں جو موجود ہیں جن سے سارے لوگ استفادہ کرتے ہیں. سیشن میں ہمارے پاس ہمارے ساتھ 4 اسکالرز موجود ہیں. ایک تو ہمارے اسامہ ذاکر صاحب ہیں جن کو پرچہ پڑھنا ہے، اور ایک صدف فاطمہ صاحبہ ہیں، اور رضی شہاب صاحب ہیں، اور میں بھی اس بہانے اپنے آپ کو اسکالر کہہ لے رہا ہوں، مجھے بھی کچھ گفتگو کرنی ہے، حالانکہ اسکالر کرنا ایک بڑی ذمہ داری ہے. یہ لوگ تو واقعی اسکالر ہیں جن لوگوں کا میں نے نام لیا، لیکن طالب علمانہ 2-4 باتیں میں اپنی ہی گفتگو سے شروعات کر دیتا ہوں، باقی آگے یہ لوگ سیشن آگے لوگ پرچہ پڑھیں گے. جعفری صاحب کے متعلق علی احمد فاطمی صاحب صدارت ہے، میں آپ اجازت چاہ رہا ہوں فاطمی صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو. یہ بالکل بالکل شوق بسط شوق. تو معاملہ یہ ہے کہ مجھے تو اطہر فاروقی صاحب کو یوں ہی جمن کی طرف سے سرٹیفکیٹ دے دینا چاہیے، بنا کچھ بولے ہی تم لے لو کیونکہ نظامت تم نے کی ہے. لیکن جعفری صاحب کے متعلق جب میں غور کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہماری جو اردو شاعری کی روایت ہے، اس روایت ایک نہایت ہی پیچیدہ اور سنجیدہ موڑ جو ہے وہ جعفری صاحب کی شاعری ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے وہاں زمانے میں جعفری صاحب شعر کہہ رہے تھے، جوش اور اقبال دونوں آہنگ بہت بلند تھا. اقبال نے بہرحال، اب ہم بھی کہیں کہ انہوں نے جس طرح کی شاعری کی ہے اس کو اب ہم اس عہد میں کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس طرح سے ہم اس کو قبول کرتے ہیں، اور اقبال کو ہم کتنا رد کرتے ہیں. یہی جوش صاحب کا معاملہ ہے کہ جوش صاحب کی شاعری کو ہم کتنا اس کی لفظیات کو اہمیت دیں، اس کی معنیات کو اہمیت دیں. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہرحال لوگوں کی شاعری ایک بہت ہی اردو شاعری کا ایک بڑا منظرنامہ مرتب کرتی ہے. جن لوگوں کی غیر موجودگی کی وجہ سے اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو وہاں تک ہم نہ پہنچ پاتے جہاں تک آج ہماری شاعری پہنچی ہے. کہ آج ہم بہت اچھے شاعر، ہمارے افضال احمد سید کی شاعری پڑھتے ہیں، ہم سعید الدین کی نظمیں پڑھتے ہیں ہم، اور ہمارے وہاں ظفر اقبال صاحب نے اتنی شاعری کی ہے، اور جتنے بھی بڑے نام، ہمارے جتنے بھی بڑے نام اردو شاعری کے موجود ہیں، وہ ہندوستان کے ہوں یا پاکستان کے ہوں، اردو شاعری کے جتنے بھی بڑے نام ہیں اور جو لہجہ ہم نے مرتب کیا ہے، ظاہر ہے کہ عشرت آفرین صاحبہ اس پروگرام میں موجود ہیں، وہ زیادہ بہتر جانتی ہیں، دنیا آزاد میں ان کی نظمیں رہی ہیں، ہم لوگ اس کو رہے ہیں. یہ لہجہ جو ہم کو نصیب ہوا ہے یہ 1-2 دن کا کام نہیں ہے، اس کو مرتب ہونے میں ایک بڑا وقت لگا ہے. اور جوش صاحب، اقبال ہوں، جوش ہوں، علی سردار جعفری ہوں، جعفری صاحب سے اکثر میں دیکھتا ہوں کہ نئی نسل کے لکھنے والے اور پڑھنے والے خود کو، یہ تو یہاں جتنے بھی لوگ وہ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے جعفری صاحب کو خوب پڑھا ہے، لیکن اب نئی نسل میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا خلا ہے، جعفری صاحب کی نظموں کو ہم نہیں پڑھتے اور جعفری صاحب کی نظموں کی طرف ہم نہیں بڑھ رہے ہیں اور ان سے استفادہ نہیں کر رہے ہیں، جس سے ایک بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہم زبان کے معاملے میں بہت لنگڑے لولے ہیں، ہمیں زبان نہیں آتی. اب ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ انیس کی شاعری
دھیرے دھیرے ختم ہو گئی. انیس کی شاعری لوگوں نے پڑھنا ختم کر دی, اور انیس کی شاعری جب تک نہ پڑھے آدمی اردو زبان آنے کا تصور نہیں ہے. اور اس کے بعد انیس منظر نامے سے غائب ہوئے. اقبال شاعری بھی ہم نے پڑھنا ختم کر دی. منظر نامے سے دھیرے دھیرے جوش بھی غائب ہو گئے. جعفری صاحب کی جو دو ایک شعر جو بہت مشہور ہیں کہ ہر عاشق ہے سردار یہاں اور معشوقہ سلطانہ ہے, اور وہ جو ان کی دوبارہ ایک نظم بہت مشہور ہے, جو دو ایک نظمیں ان کی جو بہت مشہور ہیں اسی کو ہم لوگ رٹتے رہتے ہیں. ہم کو یہ اس مسئلے پہ غور کرنا چاہیے کہ جعفری صاحب شاعری سے ہم کیوں اپنے آپ کو وابستہ نہیں کر پاتے ہیں, اور ان کی شاعری ہم کیوں نہیں پڑھتے. اول بات یہ کہ ان کے وہاں جو تراکیب ہیں, جو اصطلاحات ہیں, جو استعارے ہیں, آپ آج کے استعارے اور اس زمانے کے استعارے, آپ سمجھ لیجئے کہ 50 سال کا وقفہ ہے. استعاروں کو ذرا آپ خود ہی اس کا موازنہ کیجئے تو اندازہ ہوگا کہ جعفری صاحب نے جو استعارے وضع کیے تھے, وہ استعارے خواہ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہو کہ وہ روایتی ہیں, وہ کلیشے ہیں جن میں کوئی نئی بات نہیں ہے, جن پہ غور کرنے سے کچھ نیا نہیں نکلے گا, تو میرے خیال سے شاید آپ غلط تصور سے وابستہ ہیں. آپ اگر جعفری صاحب کو, یہ لوگ جزیات کے شاعر ہی نہیں ہیں, لوگ سب کلیات کے شاعر ہیں. جعفری صاحب ہوں اور اپنا مجاز ہوں یا مخدوم ہوں یا اس زمانے کے جتنے شاعر ہیں, آپ جب تک ان کی کل شاعری نہیں پڑھیں گے آپ تب تک کچھ سیکھ نہیں سکتے, ان کی معنیات پہ کچھ اخذ نہیں کر سکتے. ہمارے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ جب تک ہم ان لوگوں کو نہیں پڑھیں گے, آپ عادل منصوری کو پڑھ کے کیا کریں گے, پھر آپ ظفر اقبال کو پڑھ کے کیا کریں گے, پھر جو بعد کے جو جدیدیت کے بڑے شاعر ہیں اطہر نفیس کو پڑھ کے کیا کریں گے. ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم نے جس زمانے میں آنکھ کھولی ہے اس زمانے میں, بڑی معذرت کے ساتھ علی احمد فاطمی صاحب یہاں موجود ہیں, فاروقی صاحب نے اتنا شور مچایا ہوا تھا جدیدیت کا کہ ہمیں پہنچنے ہی نہیں دیا علی سردار جعفری تک, ہمیں پہنچنے ہی نہیں دیا مخدوم تک, ہمیں پہنچنے ہی نہیں دیا اختر الایمان. ہم لوگ گھرے رہے ظفر اقبال سے. ظاہر ہے کہ جب ایک بہت بڑا بت بنا کے پیش کر دیا جائے گا, آپ کے وہاں فراق کی شاعری کچھ نہیں ہے, فراق کے مقابلے میں ایک شاعر اٹھا کے کھڑا کر دیا جائے گا, صاحب فراق کے وہاں یہ کوئی لفظ ہے کہ شام تھی دھواں دھواں حسن تھا اداس اداس, جن کو کئی کہانیاں یاد سی آگے رہ گئیں اور اس میں یہ لفظ اضافی ہے اور یہ لفظ اضافی ہے, کہ یہ شاعری ہے کوئی؟ یا فراق کے مقابلے میں جدیدیت کے ان شعراء کو جن کے وہاں لغت کا استعمال بھی اس طرح سے نہیں ہوا ہے جس طرح سے ترقی پسند شعراء کے وہاں ہوا ہے, لفظ کا استعمال, لغت سے میری مراد لفظ ہے, لفظ کا ویسا استعمال نہیں ہوا ہے, ویسی تراکیب, ویسی تشبیہات, ویسے استعارے, ویسے کنائے, کچھ بھی استعمال نہیں ہوا. انہوں نے تو چیل کہا اور پین مراد لیا, زمین کہا آسمان مراد لیا, خیال کہا سمندر مراد لیا. برائی نہیں ہے, آپ کچھ بھی کہیے, کچھ بھی مراد لیجیے, لیکن تربیت کون کرائے گا؟ فاروقی صاحب نے جو پوری نسل کو جو یہ پیغام دیا کہ بھائی یہ ساری شاعری جو ہے یہ فرسودہ ہے, اور یہ شاعری ایسی ہے, اور وہ شاعری یہ بڑے شاعر ہیں اور یہ بڑے شاعر ہیں, اور فراق صاحب ایسے ہیں, اور اس سے ہم لوگوں کے ذہنوں پہ کیا اثرات مرتب ہوئے اس کو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اور یہ لمحہ فکریہ ہے, آپ اس وقت جدید شاعری کی سے کوئی بہت اچھے معنی اخذ ہی نہیں کر سکتے جب آپ گزر کے نہ آئے ترقی پسند ہت کے شعراء سے. ان لوگوں کے وہاں ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جعفری صاحب کو اگر آپ دیکھیں, نہ صرف یہ کہ وہ شاعری کر رہے ہیں بلکہ افسانے لکھ رہے ہیں, ڈرامے لکھ رہے ہیں, اتنے فعال ہیں. ہم لوگوں کے وہاں معاملہ یہ ہے کہ بس 2 منٹ کی گفتگو اس کے بعد میں ختم کروں گا. ہم لوگوں کے وہاں معاملہ یہ ہے کہ ہمارے وہاں کا ادیب فیل ہو گیا ہے. ہمارے وہاں کا ادیب جو ہے وہ صرف بینچ پر بیٹھ کر یہ سمجھتا ہے اس کی باتوں کو پوری دنیا تسلیم کرے گی, خاص کر اردو کے ساتھ ہوا ہے, اس کی باتوں کی طرف سارے لوگ توجہ دیں گے. آپ ہیں کون؟ آپ کو جانتا کون ہے؟ آپ کی تحریروں کو پڑھنے والے کتنے ہیں؟ ہمیں ان سب باتوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی زبان میں بلکہ عالمی زبانوں میں بلکہ علاقائی زبانوں میں تمام زبانوں سے اپنا رشتہ وابستہ رکھا, اور ہر زبان کا ادب پڑھا, اور ہر زبان کے ادیب سے تعلق استوار کیا. ہمارے ساتھ یہ المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے لکھوں کو سب کچھ سمجھ لیا,
ہم نے ان لوگوں کے لکھے کو سب کچھ سمجھ لیا ہے جن لوگوں نے 60 سے 80 تک، اب وہ نارنگ صاحب ہوں خواب فاروقی صاحب ہوں، جن لوگوں نے بہت زور زور سے یہ چلانا شروع کیا ادب جو ہے وہ یہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں، اس میں خواہ وارث علوی ہوں، خواہ باقر مہندی ہوں، خواہ محمود ہاشمی ہوں، کوئی بھی لوگ، ان لوگوں ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے جعفری صاحب کو ہم دوبارہ پڑھیں۔ پہلے کے زمانے میں ہمارے پاس ایک بڑی اپارچونیٹی علی احمد فاطمی صاحب یہاں موجود ہیں، انہوں نے پورا کلیات مرتب کر دیا، پورا پڑھا اس کو، ہمیں ہمارے سامنے ایک نقوش مرتب کر دی کہ کس طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل یہ لوگ ہیں جن لوگوں نے پڑھا ہے، جن لوگوں نے کام کرا ہے، ہمارے لیے آئیڈیل وہ لوگ ذرا بھی نہیں ہے، ہونا نہیں چاہیے۔ المیہ تو یہ ہے لیکن ہمارے لیے آئیڈیل وہ ہونا ہی نہیں چاہیے بہت زور سے چلائیں اور یہ کہیں کہ یہی سب کچھ ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل وہ ہونا چاہیے جو واقعتاً ادب سے بہت کمیٹڈ رہے، بہت حد تک جڑے رہے، اور اپنی زبانوں کے علاوہ دوسری زبانوں میں بھی نے بہت کچھ لکھا اور پڑھا، جس میں جعفری صاحب کی مثال جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے، جیسا کہ میں نے شروعات میں بھی کہا، اس کا زمانہ دیکھ لیجئے، 40 کا زمانہ دیکھ لیجئے، وہ آپ 60 کا زمانہ دیکھ لیجئے، 90 تک کا زمانہ دیکھ لیجئے۔ آج ہمارے وہاں اس آدمی کو فرق پڑتا ہے اردو کے کسی ادیب کو امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، اس آدمی کو فرق پڑتا ہے کہ سیریا میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے یہ مسائل نہیں، ہم تو بس اپنی دنیا میں مگن ہیں، شیر کہتے ہیں اور اسی کی بو سونگ کر جو ہے اس میں غلطاں ہو جاتے ہیں۔ یہ سب ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ جس لفظ کو ہم لوگ انقلاب کہتے ہیں اس کی گونج بہت دور تک ہے، تو اس کو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور یہ میں نے 2-4 باتیں مجھے عرض کرنا تھی، کہ اس میں فاطمی صاحب نے بہت ساری گرفت کی ہوگی اور مجھے سیکھنے کا موقع بھی ملے گا۔ میں بڑے اپنی بات یہیں ختم کرتے ہوئے میں اگلے ہمارے دوست یہاں موجود ہیں اسامہ ذاکر صاحب، میں بہت ہی احترام کے ساتھ، بہت پڑھے لکھے شخص ہیں اور ان کا انگریزی ادب ہے، بنیادی طور پر انگلش لٹریچر سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، لیکن اردو زبان و ادب پہ بہت گہری ان کی نگاہ ہے، اور جعفری صاحب پہ انہوں نے بہت ہی اہم موضوع پر انہوں نے لکھا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں اسامہ ذاکر صاحب سے آپ اپنے بچے کا آغاز کریں۔ بہت بہت شکریہ تالیف صاحب۔ مجھے بس 1 منٹ چاہیے، میں یہاں شفٹ ہو جاتا ہوں۔ ہاں، بہت قابل احترام علی احمد فاطمی صاحب اور باقی تمام مہمان۔ اب ایک بڑی پریشانی یہ ہے کہ تالیف صاحب نے مجھ سے انگریزی میں پرچہ لکھنے کی درخواست کی تھی، اور اس پرچے کو لکھے ہوئے بھی بہت زیادہ وقت نہیں ہوا ہے کہ ذہن میں اس کا ترجمہ اردو میں کر لیا جائے اور پھر اسے اردو ہی میں پیش کر دیا جائے، کیونکہ ابھی جو ماحول ہے اس میں مناسب یہی ہے کہ مانو زبان میں گفتگو کی جائے۔ تو اب اس الجھن کے، یہ ایک الجھن ہے، اسے دور کرنے کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو علی سردار جعفری کی شاعری سے میری واقفیت کا سفر ہے وہاں سے گفتگو کا آغاز کیا جانا چاہیے۔ تو شاید غالباً یہ 2007 کی بات ہے کہ ممبئی میں محمد علی روڈ پہ ایک بہت بوسیدہ سا کتب خانہ ہے، تالیف سے میں شاید کل ہی اس کا ذکر کر رہا تھا، وہاں جانا ہوا اور وہاں علی سردار جعفری کی نظموں کے 5 پاکٹ سائز مجموعے دستیاب ہو گئے، اور وہ جو 5 مجموعے تھے وہ نئی دنیا کو سلام، خون کی لکیر، پتھر کی دیوار، ایک خواب اور لہو پکارتا ہے، یہ چیزیں تھیں۔ ان سارے مجموعوں، یہ جو علی سردار جعفری کی شاعری ہے، ان تمام کتابوں کے تھرو اس وقت پڑھنا شروع کی، اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر شعراء کی، جن میں میرا جی ہیں، فیض احمد فیض ہیں،
اور مجید امجد ہیں اور جون ایلیا کے نظموں کے مجموعے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ جب علی سردار جعفری کی نظموں کے ان کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو ابتدا میں علی سردار جعفری کی شاعری میں کوئی داخلی انسان کی داخلی کیفیتوں کے متعلق یا داخلی کیفیتوں سے ایسی نظمیں جو انسان کی داخلی نفسیاتی کیفیتوں پہ بات کر رہی ہوں یا ان کیفیتوں کو کی جو پروسیس ہے اس پروسیس کو دریافت کرنے کی کوشش کر رہی ہوں وہ بہت کم تھیں. ان کے ہاں گفتگو بہت زیادہ سیاست پہ تھی اور عالمی حالات پہ تھی, سوشل انجسٹس پہ تھی, انیکوالٹی پہ تھی. اور وہ گفتگو دراصل ظاہر ہے ان کا میدان ترقی پسند شاعری تھی اور ان کا معاشرہ جو تھا وہ اسی شاعری کا طلبگار تھا. لیکن کیونکہ ذہن پہ اس وقت میں بہت فلسفیانہ قسم کی نظموں نے غلبہ حاصل کیا ہوا تھا تو اس لیے اس وقت وہ شاعری کچھ بہت بھائی نہیں. تو میں اپنے آپ کو اسی سچویشن میں واپس لے جا کے اسی ایک مقام پہ کھڑے ہو کے یہ جو آج کا پیپر ہے اس کا عنوان ہے آئیڈیا آف ایٹرنل ریٹرن, ریڈنگ میرا سفر ایز اے پوئم آف immortality. So it was in August 2007 when a chance visit to a dilapidated bookstore on Mumbai's exotic Muhammad Ali Road led me to stumble upon 5 pocket-sized collections of Ali Sardar Jafri's poetry. They were نئی دنیا کو سلام, خون کی لکیر, as I have جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا. I got back home and started reading them one by one. The content of all 5 books in entirety seemed to hegemonized by a singular, unilinear ideological monotony and completely failed to impress my conscience, which was hankering for philosophical meditations, subtle explorations of the structure of feeling, and offering the sensation of the unknown. I had no context of movements of political and cultural resistance everywhere in the world. Therefore, I naturally experienced primary corpus of Ali Sardar Jafri's poetry as a frenzied and unimpactful imitations of all popular slogans from the freedom struggle of India. To my mind, their content were social activism, almost actively campaigning for peace, social justice, equality, and specifically the Marxist strain of redistribution of material resources. It wasn't obviously attractive to someone who read them on parallel lines with John Elias Yani, Shayad and Goya, and Kulliyat Miraji. I couldn't manage to read the other 3 poetry collections of Jafri Saab, namely Asia Jaag Utha, Perahane Sharar, Amn Ka Sitara. Therefore, my opinion is limited to the personal exposure of five collections that I listed above. Before getting into my engagement with Ali Sardar Jafri's poetry, it seems appropriate to lay out how I perceived poetry at the moment. I believed poetry philosophically signifies an eternal striving for immortality of ideas, feelings, sensations that spring forth from the existential conditions of human life on our planet. The internal and external mechanics of human interaction formulate patterns through repetitions before ritualizing repetitions into a certain form of cultural human behavior. Majority of ritualized interaction gets fossilized into a lifeless cyclical phenomena with no evocative agency, dragging the subject back to primitive atmosphere where the act was originated. All such experiences can safely be labeled as unpoetic human experiences. Plato's mimetic concerns in Republic, Aristotle's emphasis on cathartic experience in Poetics, Shakespearean assertion of beloved's immortalizations in sonnets, Wordsworth's poetic doctrine of pantheism, Emily Dickinson's Because I Cannot Stop for Death,
and Rumi's hum chuman sabza hum chuman sabza hum chu sabza barha roidam, and Pashes میں گھاس ہوں آپ کے ہر کیے دھرے پر اگاؤں گا. And Ali Sardar Jafri's Mera Safar signify that undying spirit resisting against the insignificance in all forms, which is pervasive in his entire literary corpus. Therefore, the entire artistic and cultural heritage somehow constitutes a struggle against the death of memory. So the entire poetic enterprise of Ali Sardar Jafri ایک طرح سے حافظے یا یادداشت کی خاتمے کے خلاف ایک ریزسٹنس ہے. There I came to read میرا سفر and حسین تر. تو یہ دو نظمیں ان یہ جو پانچوں کتاب نظموں کے مجموعے علی سردار جعفری کے پڑھے، ان میں دو کچھ نظمیں ایسی تھیں کہ جنہوں نے یہ سمجھنے میں مدد کی کہ علی سردار جعفری کا جو شعری شعور ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ شعری شعور اپنے آپ میں ان جمالیاتی باریکیوں تک پہنچنے میں سے معذور ہے یا مجبور ہے جو جمالیاتی باریکیاں یا پیچیدگیاں دوسرے نظم کے شاعروں کے اندر نظر آتی ہیں. جیسے میں جو ابھی بات کر رہا تھا کہ انسان کی نفسیاتی کیفیتیں اور ان کیفیتوں کے وجود پذیر ہونے کی جو شکل ہے، ان شکلوں کی نشاندہی یا منظر کشی نظم کے اندر کرنا، یہ علی سردار جعفری کی خاص طور سے جب دو نظمیں میرا سفر اور حسین تر پڑھنے کو ملی تو ان میں احساس ہوا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جمالیاتی اعتبار سے فلسفیانہ گفتگو کرنے سے قاصر علی سردار جعفری اپنی شاعری میں اس گفتگو کرنے سے قاصر ہیں. So then I came to read میرا سفر and حسین تر to absolve Jafri Saab in my conscience, as I wasn't far from returning a verdict of a poet of zero aesthetic brilliance, as he seldom unravels internal processes of ideas and feelings while focuses more on the mechanics of events happening externally. So باہر ہونے والے جو واقعات ہیں، حادثات ہیں، وارداتیں ہیں، وہ ان کی شاعری کا زیادہ موضوع تھیں بجائے انسان کی نفسیات میں وقوع پذیر کیفیتوں کے. These two above-mentioned poems came as a refreshing testimony to his capability of engaging in poetry, exhiberating psychological and intellectual energies of human reflection. تو جب میرا سفر یعنی اس کتابوں کے سلسلے میں جب میرا سفر پڑھنے کا موقع ملا، اور میرا سفر سے پہلے علی سردار جعفری نے جو ایک رومی کا مصرع چسپاں کیا ہے کہ ہم چو سبزہ بارہا رویدہ، اور کہیں نہ کہیں اس ایک مصرے سے ایک پوری نظم بہہ نکلی ہے بہت خوبصورت، جس کا پہلے بھی تذکرہ آیا کہ لیکن اس نظم کو اسٹانزا بائی اسٹانزا پڑھنا ضروری ہے یہاں، کم سے کم اس مضمون کی یا اس پیپر کے کرکس کو سمجھنے کے لیے. تو these two above mentioned poems came as a refreshing testimony to his capability of engaging in poetry, exhiberating psychological and intellectual energies of human reflection. تو یہاں یہ جو اس ریزسٹنس کی جو ہم نے بات کی کہ ریزسٹنس اگینسٹ ڈیتھ یا اسٹرائیونگ فار امورٹیلٹی، اور دیٹ ڈیتھ آف میموری یعنی یادداشت کا خاتمہ. اور یہ یادداشت وہ ہے کہ جو ایک آرکیٹائپ کی حیثیت رکھتا ہے کہ انسانی تعامل سے یا کچھ خاص کیفیتوں کے بار بار ہوتے رہنے سے، اور ایک پیٹرن سیٹ ہو جاتا ہے کہ پھر جب بھی اس ریچول کو دہرایا جائے گا اس خاص ماحول کو پھر سے پیدا کیا جا سکتا ہے. اس خاص ماحول کو پیدا کرنے میں اوپر جتنے شاعروں کا ذکر کیا ان سب نے کوئی نہ کوئی طریقہ ایجاد کیا. علی سردار جعفری کے ہاں جو طریقہ ہے اس کی پروسیس انہوں نے اپنی اس نظم میرا سفر میں بہت خوبصورتی کے ساتھ
ضبط محفوظ کی ہے. اور اسے اس کیفیت کو ملان کندرا نے اپنے انبیئریبل لائٹنیس آف بینگ میں بہت اچھا نام دیا ہے. اس کے انہوں نے نام دیا ہے یہ جو انسان کی زندگی میں کچھ خاص لمحات میں کچھ خاص کیفیتوں کا بار بار تکرار، اور اس تکرار کے سے بار بار وہی انٹینس کیفیت کا پیدا ہو جانا جو انسان کے ذہن میں ہوتی ہے، وہ اسے پوئٹک میموری کے طور پہ یاد کرتے ہیں کہ جب بھی یہ کیفیت پیدا ہوگی تو پوئٹک میموری جاگ اٹھے گی اس کی. تو ملان کندرا دا سیلیبریٹڈ. اچھا ٹھیک ہے. Like I said, it was a time when incomprehensible abstractions took my heart and تو میں سیدھا میرا سفر پہ آتا ہوں. میرا سفر lucidly lays out his poetic vision that sees poetic soul immortalizing itself through multiple migrations and resurrections. The poem imagines a journey of poetic soul and reappearance through multiple phenomena into the collective human consciousness. It begins with an assertion that there will come a day when the lamps of eyes will go out and lotuses of palm shall wither, when the butterflies of speech shall fly forever away, when all blossoming and beautiful faces will fade into the bottomless pit of the darkest sea, when the strife of blood and throbbing of heart will forever die, when the nights and the morning, without knowing and without understanding, will shed tears of grief on a handful of human dust. Everything shall be removed and forgotten in temple of memories. This melancholic confession of unforgiving departure through death softly laments fading of every presence into an apparently eternal inconspicuous absence. But the apparent eternity in the previous assertion gets quickly withdrawn at the onset of the next stanza, as but I shall return here again, speaking out of children's mouths, singing songs through birds, opening eyes in the smiles of birds, and my light shall glow through the bridal wells. And when wintry winds harming the autumn, my laughter will echo in the dry leaves under the traveler's stealthy steps. تو یہ لائن کے آکاش کی نیلی سب جھیلیں، دھرتی کی سنہری سب ندیاں ہستی سے میری بھر جائیں گی، پھر سارا زمانہ دیکھے گا. ہر قصہ میرا افسانہ ہے، ہر عاشق ہے سردار یہاں، ہر معشوق کا سلطانہ ہے. یہ ان لائنز کو ابھی تالیف نے بھی ریپیٹ کیا تھا. تو یہاں سیم ایگزیکٹ اسی ایسنس کو ادا کرنے کے لیے شیکسپیئر نے اپنے ایک سونیٹ نمبر 55 میں ایک اسٹرین یوز کیا ہے کہ nor shall death breaks thou one rest in his shade, when this eternal lines to time thou growest, so long as man can breathe or eyes can see, so long lives this and this gives life to thee. So later it goes on to summarize the entire cycle of poetic memories, bestowing the same existence, countless presences, defying temporal boundaries of human existence, as a trembling drop of time meandering from the picture of present. اچھا تو بات مختصراً یہ ہے کہ علی سردار جعفری کے یہاں جن علی سردار جعفری کی جو ایک پاپولر امیج ہے ترقی پسند شاعر کی، وہ اپنی جگہ درست، لیکن علی سردار جعفری کی جمالیاتی سروکار جو ہیں ایسا ضروری نہیں ہے کہ صرف ترقی پسندی کی روایت میں قید ہو کے رہ جاتے ہیں. انہیں ترقی پسندی کے بریکٹ میں قید کر کے باہر سے تالا لگا دینا ایک طرح کی ناانصافی ہے. انہیں دوسرے زاویوں سے بھی دیکھا جانا چاہیے. وہ ترقی پسندیت ضروری نہیں ہے کہ ایک نظریاتی رومانٹسزم، ایک طرح کا جامد نظریاتی رومانٹسزم ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ترقی پسندیت کی بھی اپنی ایک ترقی پسندیت کا بھی اپنا ایک ڈیولپمنٹ ہے جو اگلی سٹیجز پہ جا کے کہیں نہ کہیں ایبسٹریکشنز کی طرف ہی جاتا ہے. تو کوئی بھی فکر اپنے بنیادی کوئی بھی فکر
کوئی بھی نظریہ ہے، کوئی بھی فکر اپنے بنیاد میں یا اپنے ایسنس میں تو ایبسٹریکشنز ہی میں پائی جاتی ہے. تو اس لیے علی سردار جعفری کو صرف ایک ترقی پسند شاعر کہہ کے ان کی شاعری کی جمالیاتی گہرائی کو ایک طرح سے کم آنکنا ہے. تو کہیں نہ کہیں جب بھی علی سردار جعفری پہ گفتگو ہو، اس بات کا خیال رکھا جانا چاہیے کہ ان کی سیاست ترقی پسندی کی سیاست ہو سکتی ہے، ان کی شاعری اپنی اکثریت میں ترقی پسندی کے رجحانات سے متاثر ہو سکتی ہے، لیکن ان کے ہاں دوسرے سروکار بھی ہیں جسے نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے. اور یہی میں گفتگو کو ختم بھی کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ تعلیف. بہت شکریہ اسامہ بھائی. میں بڑی معذرت چاہتا ہوں آپ سے، اور بہت اچھی آپ گفتگو کر رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ ہم لوگ قدم قدم پہ آپ سے بہت کچھ سیکھتے رہتے ہیں، لیکن یہ وقت جو ہے اس کی بہت کمی ہے اس وقت، اور ورنہ میں آپ سے اور بھی آپ اکیلے ہی گفتگو کر سکتے تھے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا وقت نکالا اور اتنی گفتگو کی. اب میں ایک گزارش کر دوں کہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. ابھی جعفری صاحب کو بھی گفتگو کرنا ہے اور علی احمد فاطمی صاحب کو بھی. میں بہت ہی میں اگر گزارش کروں کہ اگر 5 منٹ میں صدف فاطمہ صاحبہ سے گزارش ہے کہ اگر وہ اپنا پرچہ پیش کریں. بہت احترام کے ساتھ محترمہ صدف فاطمہ صاحبہ، آپ نے آپ کو انمیوٹ کر لیں. انمیوٹ کا آپ کو. جی بہت شکریہ تعلیف حیدر صاحب. 5 منٹ میں میں مکمل کرنے کی کوشش کروں گی. جی. علی احمد فاطمی صاحب اور دیگر اساتذہ کرام آداب. میں نے ایک نظم شاعر ان کے حوالے سے علی سردار جعفری پر کچھ بات کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں اپنا مقالہ شروع کرتی ہوں. شاعر کا شاعر، سہ عبادی تفاہم اور نئی فکر کا نظام. علی سردار جعفری کے متعلق کسی بھی قسم کی رائے قائم کرنے سے پہلے ہمیں ان کی نظموں اور غزلوں کو ان کے عہد کے تناظر میں دیکھنا چاہیے. یہ بات غور طلب ہے کہ جس زمانے میں جعفری صاحب شعر کہہ رہے تھے وہ سیاسی انتشار، طبقاتی کشمکش، اونچ نیچ اور زندگی کی چھوٹی چھوٹی تلخیوں میں گھرا ہوا سماج تھا جس میں رسم و رواج کو بڑی اہمیت حاصل تھی. ہندوستان کا شعری منظرنامہ اس زمانے میں 21ویں صدی کے شعری منظرنامے سے بہت مختلف تھا. خواہ ہندوستان کی کسی بھی زبان کی شاعری پہ ہم بات کریں، ہمیں 1920 سے 1960 کے درمیانی عہد کی عالمی جنگی صورتحال اور خانہ جنگی حالت کو نظر میں رکھنا ہی ہوگا. علی سردار جعفری کی شاعری بھی اسی تناظر میں دیکھی جانی چاہیے. ایک پہلو کی طرف میں مزید اشارہ کرنا ابتدا میں ہی ضروری سمجھتی ہوں کہ جو جعفری صاحب کے عہد کی جدید طرز کی شاعری ہے، جسے ہم راشد اور میرا جی کا اسلوب کہتے ہیں، میرا جی اور راشد کی شاعری بہت سے پہلوؤں سے جعفری صاحب سے مختلف ہے، لیکن اس کے اسباب کیا ہیں اس کو سمجھے بغیر ہم کسی بھی اسلوب شعر پر مہر جدیدیت ثبت نہیں کر سکتے. میرا جی کا ذہن شعر کو تخلیق کرنے اور اس کے نئے آہنگ تراشنے میں جعفری صاحب سے زیادہ نہیں بلکہ ان سے مختلف انداز میں کام کرتا ہے. یہی معاملہ راشد کا ہے. جب ہم نئی شاعری کی بات کرتے ہیں، وہ بھی ترقی پسند عہد اور حلقہ ارباب ذوق کے عہد کی نئی شاعری کے متعلق، تو ہم یہ فراموش نہیں کرتے کہ ایڈگر ایلن پو اور بریخت اس وقت تک ہندوستان میں داخل ہو چکے تھے. میرا جی مشرق و مغرب کے نغمے لکھ رہے تھے. راشد ایران کے اجنبی قدے میں ٹہل گھوم چکے تھے. اس عہد کا قومی انتشار ایک الگ نوعیت کا تھا جس میں زبان کے مباحث اور شاعری کے قواعد سے جڑا سماج اثر لکھنوی کے زیر اثر شعر کہہ رہا تھا. امیر مینائی اور داغ کی شاگردی عام تھی اور لوگ حال ہی کے مقدمہ شعری شاعری کے باوجود قافیہ اور ردیف کی بحثوں سے باہر نہیں آئے تھے. اس عہد میں جعفری صاحب کا طرز سخن ہمیں اوروں سے مختلف محسوس ہوگا. ان کی زبان بھی نئی نظر آئے گی اور سوچ کا زاویہ بھی. لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جعفری صاحب کو افضال احمد سید، راشد اور میرا جی سے ذرا فاصلے پر رکھ کے پڑھیں اور سمجھیں، نہ ہی انہیں آج کے عہد کا شاعر تصور کریں جو استعارے اور زبان کی پیچیدگیوں میں الجھا ہوا ہے، اور نہ اس عہد کے 2-4 اسالیب سے ان کا تقابل کریں. ان کی شاعری کے ابعاد ان کی فکر سے اخذ کریں تو بہتر ہے. اور یہ ان کی نظم ہے شاعر، اس کا میں تجزیاتی مطالعہ پیش کر رہی ہوں. جعفری صاحب اپنی نظم شاعر کو جہاں سے شروع کرتے ہیں وہ نقطہ آغاز ان کی شاعری کی بنیادی شناخت ہے. شاعر کو ایک زمانے تک پیغمبر کی طرح الہامی باتیں کرنے والا تصور کیا گیا
فارسی میں کہا جاتا ہے شاعری جذبے است پیغمبری. اس تصور میں قدامت ہے، لیکن قدامت معیوب نہیں. اسے ہم روایت کی پاسداری بھی تصور کر سکتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں لے کے آیا ہوں زمانے کے لیے پیغام گل، میں ہوں خوشبوئے چمن پیغمبر فصل بہار. تو ان کے ذہن کے کام کرنے کا انداز ہمیں کچھ سمجھ میں آتا ہے. اس سے نظم کا بڑھتا ہوا مزاج ہی سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ ان کے پیش نظر کس نوع کا تصور قدر رکھتا ہے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے. وہ شاعر کو پیغام گل لانے والا اور فصل بہار کا پیغمبر کہہ رہے ہیں. حالانکہ آج ہمیں یہ ماننے میں پریشانی ہے، لیکن یہ سوچنے کا مرحلہ ہے کہ گل سے ان کی مراد کیا ہے اور فصل بہار کی ترکیب انہوں نے کیوں استعمال کی. کیا شاعر پیغام خار نہیں لا سکتا، جبکہ حقیقت میں گل سے زیادہ اس کا تعلق خار سے ہے. شاعر جو اپنے معاشرے میں ایک سوچتا ہوا ذہن ہے، جو غم کو جیتا اور مستقل جیتے چلے جانا اس کا المیہ ہے، وہ گل سے کیا نسبت رکھتا ہے. لیکن یہاں جعفری صاحب کی مراد گل بمعنی انبساط نہیں، بلکہ خیال کی تازہ کاری مراد ہے. ہر وہ خیال جسے شاعر نظم کرتا ہے اس میں ایک طرح کی تازگی ہوتی ہے، جس کے لیے گل کا استعارہ نازکی اور تازگی دو طرفہ انداز میں کام کر رہا ہے. پھر وہ پیغمبر کا لفظ فصل بہار کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، جو نئی فکری دنیا کا پتہ دینے سے تعبیر ہے. آپ جگر مراد آبادی کا وہ مشہور شعر دیکھیے، راز جو سینہ فطرت میں نہاں ہوتا ہے، راز جو سینہ فطرت میں نہاں ہوتا ہے، سب سے پہلے دل شاعر پہ بیاں ہوتا ہے. جعفری صاحب نے اسی خیال کو ایک نئے ڈھنگ سے باندھ کے پیش کیا ہے، اور جگر صاحب کا خیال روانی کے باعث زیادہ متاثر کن ہے. لیکن جعفری صاحب کی فصل بہار کی ترکیب بات میں ایک شاعرانہ لطف پیدا کرتی ہے، جس سے خیال سہل ممتنع تو نہیں رہتا، لیکن مزید پر لطف ہو جاتا ہے. آگے کہتے ہیں میں غلامی کے اندھیرے میں ہوں آزادی کا نور، میں حق و باطل کے پیکاروں میں تیغ آبدار. اس کو ذرا سا اگر آپ کنکلوڈ کر لیں ذرا. جی بس اختتامیہ پہ ہی ہے. میں اختتامیہ ہی پڑھ دیتی ہوں. جعفری صاحب کی نظم شاعر ان کے فن کا نقطۂ عروج نہیں اور نہ ہی ان کی کل شاعری کا محور ہے. اس کے باوجود وہ اپنی اس نظم میں شاعر کے وجود کو جس طرح پیش کرنے میں کوشاں ہیں، اس سے یہ نظم ان کے سرمایہ کلام میں بڑی اہم قرار پاتی ہے. وہ شاعر کو جس طرح پیش کر رہے ہیں اس سے ہمیں یہ سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ کیا شاعر واقعی ان اوصاف سے مزین ہے جس کا تذکرہ جعفری صاحب نے اپنی نظم میں کیا، یا ایک زمانی صورتحال کے تحت پیش کیا گیا بیانیہ ہے جس کی تطبیق موجودہ عہد پہ نہیں ہوتی. شاعر کا تصور یقیناً عہد کے ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے، کیونکہ انسان کے سوچنے کا عمل ایک ارتقائی عمل ہے. آپ جعفری صاحب کے آئینہ شعر میں پایا جانے والا شاعر اس سے قبل نہیں پائیں گے، مگر یہ خوشائن بات ہے کہ مستقل کے نہا خانوں میں اس کی جھلک پائی جاتی ہے. آج کا شاعر خواہ کسی نوع کا ہو، اس میں جعفری صاحب کے پردہ خیال پہ ابھرنے والا شاعر کلی نہ صحیح جزوی طور پر تو بہرکیف موجود ہے، اور یہی ان کی شاعری کا ریلیونس ہے جو ہمیں اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ ہم ان کے کلام کو بغور پڑھیں اور اس سے نئے معنی کشی کریں. بہت بہت شکریہ صدف فاطمہ صاحبہ. اب ہمارے ساتھ بہت اچھا پرچہ آپ کا علی احمد فاطمی صاحب یہاں موجود ہیں، ابھی وہ گفتگو فرمائیں گے. میں اب رضی شہاب صاحب، ظاہر ہے کہ ہم سب کے سینئر ہیں، بڑے ہیں، میں بہت احترام سے ہمارے رضی بھائی سے گزارش کر رہا ہوں کہ رضی بھائی آپ اپنا پرچہ پیش کریں. رضی شہاب صاحب. جی بہت شکریہ طالب اور پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب اور دوسرے مہمانان، آداب. میں نے اپنا پرچہ جو ہے وہ علی سردار جعفری اور فلم کے حوالے سے تیار کیا ہے. ظاہر ہے کچھ باتیں عقیل عباس جعفری صاحب نے اور حسن کمال صاحب نے کہی ہیں، میں بہت سی باتیں بیچ میں چھوڑوں گا اور کچھ چیزیں جو ہے آپ سب کے سامنے وہ رکھے دیتا ہوں. علی سردار جعفری اپنے تمام ہم اثروں کی طرح فلمی دنیا سے وابستہ رہے اور بحیثیت نغمہ نگار، اسکرپٹ رائٹر اور فلم ساز اپنی خدمات انجام دی. انہوں نے ڈاکومنٹری فلمیں اور دستاویزی سیریل بھی بنائے. علی سردار جعفری نے خود کو کتابوں یا فلموں تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ کر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنے اور اپنے افکار و خیالات کو پہنچانے کے لیے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کا بخوبی استعمال کیا. یہ حقیقت ہے کہ اپنے بعض دوسرے ہم عصر ادیبوں کی طرح علی سردار جعفری نے ممبئی کا سفر فلمی دنیا میں قسمت آزمائی کی غرض سے نہیں کیا، بلکہ وہ 1942 میں مکمل طور پر کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے کارکن کی حیثیت سے ممبئی گئے. لیکن ممبئی میں بسنے والی فلمی دنیا سردار جیسی باکمال شخصیت سے فیضیاب ہونے سے خود کو کیسے روک سکتی تھی؟
فلمی دنیا میں سردار جعفری کی ابتدائی شمولیت نغمہ نگار کی حیثیت سے ہوئی۔ سردار جعفری کی پہلی فلم کے حوالے سے فلم نیا ترانہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جس میں ان کا ایک گیت تھا، ہم دنیا کے انداتا ہیں، ہم دھرتی ماتا کے بچے۔ اس فلم کے بقیہ نغمے جیسا کہ عقیل عباس جعفری صاحب نے یا حسن کمال صاحب نے بتایا تھا کہ ولی صاحب نے تحریر کیے تھے۔ سردار جعفری کے نغمے کو حافظ خان مستانہ اور ساتھیوں نے اپنی آواز دی تھی۔ اس فلم کو خواجہ احمد عباس نے لکھا تھا۔ 1946 میں خواجہ احمد عباس کی ہدایت میں فلم دھرتی کے لال بنی۔ انہوں نے ہی اس کے مکالمے اور اسکرین پلے تحریر کیے تھے۔ اس فلم میں علی سردار جعفری کے ساتھ نیمی چند جین، پریم دھون اور وامق جون پوری نے گیت لکھے تھے۔ یہ فلم اپٹا کی تھی۔ اس کی کہانی خواجہ احمد عباس اور مشہور ادیبہ مہاشویتا دیوی کے شوہر بجون بھٹاچاریہ نے مل کر لکھی تھی۔ کہانی بھٹاچاریہ کے ڈرامے اور کرشن چندر کی کہانی انداتا پر مبنی تھی، جس کا موضوع بنگال کا قحط ہے۔ اس فلم میں موسیقی اپٹا کے ممبر اور مشہور سنگیت کار پنڈت روی شنکر نے دی تھی۔ سردار جعفری کا لکھا نغمہ اب نہ زباں پر تالے ڈالو اس فلم میں شامل ہے۔ 1946 کے بعد سردار جعفری کئی برسوں فلم سے دور رہے۔ اس دوران ان کا اپنا ادبی سفر برابر ترقی کرتا رہا۔ 1952 میں ایک بار پھر سردار کی فلمی دنیا میں واپسی ہوئی۔ اب کی بار ان کے پاس انہونی اور زلزلہ نامی فلمیں تھیں۔ فلم زلزلہ 1952 میں ریلیز ہوئی۔ اس فلم میں علی سردار جعفری نے 3 نغمے تحریر کیے۔ پہلا نغمہ ہم تو گلیوں کے لال اتپلا سین اور ان کے ساتھیوں کی آواز میں، دوسرا نغمہ مجھے دیکھ کر جب وہ مسکرائیں گے تو کیا ہوگا گیتا دت کی مسور کن آواز میں، اور تیسرا نغمہ جیون نیا بہتی جائے فلم کے موسیقار پنکج ملک اور ساتھیوں کی آواز میں بہت خوبصورتی کے ساتھ فلمایا گیا تھا۔ یہ فلم ربندر ناتھ ٹیگور کی کہانی 4 ادھیائے پر مبنی تھی۔ انہونی فلم کی کہانی اور ڈائیلاگ خواجہ احمد عباس نے تحریر کیے تھے، وہی اس فلم کے ہدایت کار بھی تھے۔ اس فلم میں راج کمار اور نرگس نے اداکاری کی تھی۔ 1952 میں آنے والی اس فلم کے میوزک ڈائریکٹر روشن لال تھے۔ لتا منگیشکر نے سردار جعفری کا تحریر کردہ نغمہ اس دل کی حالت کیا کہیے جو شاد بھی ہے ناشاد بھی ہے بہت خوبصورت آواز میں گایا تھا، جسے لوگ آج بھی پسند کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے انہونی کو علی سردار جعفری کی پہلی فلم قرار دیا ہے، حالانکہ اس کی ریلیز کی تاریخ کے اعتبار سے اس سے پہلے سردار جعفری کئی فلموں میں نغمے لکھ چکے تھے۔ نغمہ نگار کی حیثیت سے علی سردار جعفری کو جس فلم سے سب سے زیادہ مقبولیت ملی اس کا نام فٹ پاتھ ہے۔ مشہور شاعر و ادیب ضیاء سرحدی کی اس فلم میں جعفری کے ساتھ مجروح سلطان پوری نے بھی نغمے لکھے تھے۔ وہ نغمہ جس کا ذکر کیا تھا حسن کمال صاحب نے، شام غم کی قسم آج غمگی ہیں ہم اور ٹھنڈی پون چلے سانج ڈھلے، یہ دونوں گانے جو ہے مجروح صاحب اور جعفری صاحب کے مشترکہ تسلیم کیے گئے ہیں، جبکہ سردار جعفری نے جو گانا لکھا تھا وہ ہے کیسا جادو ڈالا رے بلما نہ جانے، یہ بھی گانا فلم میں شامل ہے۔ موسیقی خیام نے تیار کی تھی۔ اس کے بعد 1954 میں بننے والی فلم دھوبی ڈاکٹر میں ایک بار پھر مجروح اور سردار ایک ساتھ سامنے آئے۔ خیام کی خوبصورت موسیقی کے لیے دونوں نے مشترکہ طور پر جھلمل جھلمل تارے نیل گگن میں لکھا، جبکہ چاندنی راتوں میں چاند کہاں ہے میرا اس گانے کو کشور کمار نے آواز دی تھی۔ 1955 میں فلم فرار ریلیز ہوئی۔ اس فلم میں سردار جعفری نے نغمہ نگار کے طور پر کام کیا، انل بسواس نے موسیقی دی، لیکن یہ فلم کچھ خاص نہ کر پائی۔ سردار جعفری کا نغمہ آیا آیا بمبئی والا اس فلم میں شامل ہے۔ فلم پردیسی 1957 میں ریلیز ہوئی۔ یہ فلم روس اور ہندوستان کے اشتراک سے بنی۔ انل بسواس کی موسیقی سے سجی اس فلم کے ہدایت کاروں میں خواجہ احمد عباس اور وی ایم پروتن تھے۔ نیا سنسار کے بینر تلے بننے والی اس فلم کے لیے علی سردار جعفری اور پریم دھون نے مل کر نغمے لکھے تھے۔ جاؤ سدھارو پھر ملیں گے جانے والے، یہ نغمہ سردار جعفری نے لکھا تھا، جو مشہور گلوکار منا ڈے کی آواز میں فلم کی زینت بنا ہے۔ 1963 میں بننے والی خواجہ احمد عباس کی فلم شہر اور سپنا نیا سنسار کے بینر تلے بنی۔ اس فلم میں ایک گیت تھا جسے 4 حصوں میں منقسم کیا گیا تھا۔ جگ پھول کوشک یا جے پی کوشک کی موسیقی اور اداکار منموہن کرشن کی آواز میں ریکارڈ ہونے والے اس گیت کے بول یہ شام بھی کہاں ہوئی، پتھر کا بھگوان یہاں ہے پتھر کا شیطان، پتھر کو آج نئی طرح نبھانا ہوگا اور ہزار گھر ہزار در یہ سب ہیں اجنبی مگر،
یہ گانے جعفری کے تھے۔ اس فلم کو کئی انعامات حاصل ہوئے، جن میں اس سال کی بہترین فلم کے لیے صدر جمہوریہ ہند کی جانب سے گولڈ میڈل اعزاز بھی شامل ہے۔ اس کے بعد خواجہ احمد عباس کی فلم ہمارا گھر میں بھی سردار جعفری نے گانے لکھے۔ آؤ بابو دھوتی والے، آؤ بابو ٹوپی والے، چلے ہوا پروائی، اوشا جگمگائی، راجا جی پچھتائیں گے، روئیں گے اور گائیں گے، سبھی گانے وجی مجومدار کی آواز میں ریکارڈ کیے گئے تھے۔ سردار جعفری کے ایک اور نغمے یہ کاہے کی سوچ ہے تجھ کو، یہ کاہے کی جنتا، مہندر کپور نے گایا تھا۔ اچھا، تو اس کے بعد میں خواجہ احمد عباس کی فلم آسماں محل آئی، اس کے لیے بھی انہوں نے گانے لکھے، اور پھر تقریباً 15-20 برسوں کے بعد 1980 میں نکسلائٹ فلم آئی، جس میں سردار جعفری آج اپنے لہو میں نہانے چلے، دیکھ لو اپنا وعدہ نبھانے چلے، یہ گانا سردار جعفری نے لکھا تھا۔ محبوب خان کی فلم حبہ خاتون میں علی سردار جعفری کی ایک غزل جس رات کے خواب آئے وہ خوابوں کی رات آئی کو شامل کیا گیا تھا، اور نوشاد کی موسیقی ہے۔ نوشاد نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اس غزل کو گانے کے لیے رفیع صاحب نے پیسے نہیں لیے، اور یہ غزل انہیں اتنی پسند آئی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اور وہ شاید نوشاد کے ساتھ محمد رفیع صاحب کا یہ آخری گانا تھا۔ فلم انارکلی کا بھی ذکر آتا ہے، اور اس کے بارے میں کچھ باتیں حسن کمال صاحب نے کہی تھیں۔ خواجہ احمد عباس کی آخری فلم ایک آدمی تھی، باضابطہ طور پر تو ریلیز نہیں ہو سکی، لیکن بعد میں فلم کارپوریشن آف انڈیا کے تعاون سے یہ فلم 1988 میں ریلیز ہوئی، اور اس فلم میں بھی سردار جعفری نے شاید آخری بار بطور نغمہ نگار کام کیا ہوگا۔ جواب نامی فلم تھی، اس کے تحریر کی اسکرین پلے علی سردار جعفری نے اسکرین پلے لکھا تھا، اور اس کے علاوہ 11,000 لڑکیاں 1961 میں یہ فلم بنی، اس کا بھی جو ہے سردار جعفری نے اس کے لیے اسکرین پلے اور رائٹر اور پروڈیوسر کے طور پر شریک رہے تھے۔ سردار جعفری کا جہاں تک معاملہ ہے فلموں کے ساتھ، تو خواجہ احمد عباس کے ساتھ ان کی اچھی دوستی رہی، اور تقریباً تمام فلموں کے لیے جو انہوں نے کام کیے وہ خواجہ احمد عباس کی لکھی ہوئی یا کسی نہ کسی طور پر وہ شامل رہے ہیں۔ آخر میں 1986 کی ایک فلم آتی ہے کہ زندہ لاش نام کی فلم تھی، اس میں خواجہ احمد عباس جو ہے خود مہمان اداکار کے طور پر شریک ہوئے تھے۔ اس فلم میں سردار جعفری نے کمنٹری کی تھی، جو وائس اوور ہوتے ہیں وہ انہوں نے دیا تھا۔ اس کے علاوہ سردار جعفری، چونکہ میں اب بہت کیا چیزیں چھوڑوں اور کیا بتاؤں، یہ ڈاکومنٹری فلمیں بہت ساری بنائی، جس پر علامہ اقبال کی جو ڈاکومنٹری ہے وہ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہیے کہ پھر بولو اے سنت کبیر کے نام سے جو سنت کبیر پر بنائی ڈاکومنٹری۔ اس کے علاوہ آل انڈیا ریڈیو کے لیے انہوں نے ساؤنڈ اینڈ لائٹ شو کے لیے بہت سارے تاریخی مقامات پر اسکرپٹ لکھے، شالیمار گارڈن ہے، سابرمتی آشرم ہے، لال قلعہ اور تین مورتی ہاؤس، جس پر مکمل طور پر ایک مضمون آدمی لکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 8 برس تک وہ محفل یارہ کے نام سے ڈی ڈی پر پروگرام کرتے رہے، اور پھر ایک جو کہکشاں ہیں تو ان کا تو یہ کمال ہے کہ انہوں نے بہت سارے ترقی پسند شاعروں کو یا اپنے سے پہلے شاعروں کو عوام کے درمیان ایک طرح سے مقبول بنا دیا، اور اچھی غزلوں کا اور ان کی زندگی کا، ہاں بس ایک منٹ میں ذرا سا ہی کرتا ہوں کہ انہوں نے کہکشاں میں ایک طرح سے جو بھی بہتر سے بہتر غزلیں ہو سکتی تھی، فراق کی ہوں، اور اس کے بعد جگر ہوں، یا پھر حسرت موہانی ہیں، مخدوم ہیں، ان سب کے زندگی کے بہت سے اہم گوشوں کو عوام کے سامنے روشن کر دیا۔ اور اس معاملے میں ٹی وی یا ریڈیو کا جس طرح سے ترقی پسندوں میں علی سردار جعفری نے استعمال کیا، غالباً ان کا کوئی شریک نہیں ہے اس سلسلے میں۔ عموماً ترقی پسند شعرا جو رہے یا ادیب رہے وہ فلمی دنیا سے ہی وابستہ رہے، اور فلموں کے ساتھ انہوں نے بہت سارا کام کیا، لیکن ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ساتھ جن کا جو ہے عوام سے زیادہ تعلق ہوتا ہے، وہ سردار جعفری نے جس طرح سے ادب کے لیے کیا، جو کام کیا اپنے دوست ساتھیوں کے لیے یا اردو کے بڑے ادیبوں کے لیے، وہ کسی اور دوسرے ادیب نے نہیں کیا ہے۔ تو یہ علی سردار جعفری کی دانش تھی، ان کا ذہن تھا کہ انہوں نے یہ سب کام کیا۔ علی سردار جعفری کا یہ کمال ہے کہ ان کی نظموں کو ایک میوزک البم کی شکل میں پیش کیا گیا، جسے جو ہے اٹل بہاری واجپئی نے پاکستان کو تحفے میں دیا تھا۔ اس میں سیما انل سہگل نے آواز دی تھی،
اور گفتگو بند نہ ہو تو مجھے اتنے پیار سے مت دیکھ، پھر ایک دن ایسا آئے گا تم نہیں آئے تھے جب، تو محو کوئے جانا، اور اسی سرحد پہ کل ڈوبا تھا سورج ہو کے دو ٹکڑے، یہ تمام نظمیں شامل تھیں۔ تو علی سردار جعفری کی شخصیت کا یہ پہلو یقیناً بہت ہی یوں سمجھیے کہ نظر انداز کیا گیا ہے۔ فلمی دنیا میں وہ بطور نغمہ نگار بہت حد تک کامیاب نہیں رہے، جو کامیابی کا پیمانہ ہے فلم کے ساتھ، لیکن انہوں نے جو ریڈیو یا ٹیلی ویژن کے لیے جو کام کیا وہ بہت اہم کام ہے، جس پر غور کرنا چاہیے، اور اس کے سلسلے میں مزید جو ہے تفصیلات کہیں ملتی نہیں ہیں، تو جیسے حسن کمال صاحب ہوئے اور دوسرے لوگ، ان لوگوں کو بہت ساری چیزیں معلوم ہوں گی اور یہ ان چیزوں میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ رضی بھائی۔ یقیناً رضی بھائی کے بھی مقالہ پڑھ لیتے، اور معین الدین جیناپڑے صاحب جو رضی بھائی کے اور میرے ہم دونوں کے استاد ہیں، تو وہ کمنٹ بھی کر رہے تھے کہ مقالہ بہت اچھا ہے، وقت اور ملنا چاہیے تھا لیکن وقت بہت کم ہے۔ اور اب میں بلا کسی تمہید کے ہمارے اس سیشن کے صدر محترم علی احمد فاطمی صاحب، جن کے بارے میں کیا کہا جائے، جعفری صاحب پہ پروگرام ہے، اور جعفری صاحب کے اوپر اگر کوئی اس عہد میں اتھارٹی ہے تو وہ علی احمد فاطمی صاحب ہیں۔ اتنا کام کیا ہے فاطمی صاحب نے، اور نہ صرف یہ کہ جعفری صاحب کے موضوع پر بلکہ کئی اہم موضوعات پر علی احمد فاطمی صاحب استناد کا درجہ رکھتے ہیں۔ ہم لوگ انہیں گاہے بگاہے پریشان کرتے رہتے ہیں، اور وہ ہم لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے ہیں، اور نہ صرف ہماری بلکہ میرے بڑوں کی اور پھر ان کے بھی بڑوں کی۔ تو میں نہایت ادب سے اور بہت احترام سے علی احمد فاطمی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ فاطمی صاحب، میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں، آپ اپنے آپ کو، میں انمیوٹ کا آپشن دے رہا ہوں، آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں۔ میں نے آپ کو انمیوٹ کا آپشن دیا ہے۔ بہت شکریہ طالب حیدر صاحب، اور میں اپنے ان تمام بزرگوں کو کہ جو اس آج کے ویبینار میں شریک رہے۔ مجھے سب سے آخری سیشن میں بولنا کرنی تھی، لیکن میں آپ کے اس پروگرام میں 11 بجے سے ہی جڑا ہوا ہوں تاکہ میں نہیں بالکل، یہ ہمیں اس کا احساس ہے، اور آپ جڑے ہوئے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ فاطمی صاحب، آپ کی آواز تھوڑی سی کم آ رہی ہے، آپ کی آواز اگر تھوڑا… میں اپنے فائدے کے لیے جڑا ہوا تھا، کیونکہ میں سحر انصاری اور شمیم منفی اور افتخار عارف اشفاق وغیرہ کو سننا چاہتا تھا، اور میں نے سنا اور بہت محظوظ ہوا، میرے علم میں اضافہ کیا۔ میں اپنے ہمدم دیرینہ پرویز جعفری، جن کا میرا علی گڑھ کا ساتھ تھا، اور اپنے عزیز برادر عزیز اطہر فاروقی سے شکریہ، اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پروگرام سے جوڑا، اور اگر نہ جوڑتے تو مجھے بہت تکلیف ہوتی، کیونکہ جو سردار جعفری سے میرے ذاتی، جذباتی اور نظریاتی رشتے رہے ہیں، جو میں نے جس طرح سے ٹوٹا پھوٹا کام کیا، تو مجھے تکلیف ہوتی کہ میں، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آج ان کے 107ویں یوم پیدائش پر آپ نے اتنا اہم ویبینار کا اہتمام کیا۔ میں جتنے ابھی سب بولنے ہمارے بزرگوں نے بولا، میں ان سب سے چھوٹا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں سردار جعفری سے 20-25 سال تک جڑا رہا، سن 1975 سے لے کے اور 2000 تک۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں 1974 میں ایم اے کرنے کے بعد ریسرچ میں آیا تھا، تو عبدالحلیم شرر کے ناولوں پر میں کام کر رہا تھا، اور وہ اسی درمیان الہ آباد تشریف لائے تھے، اور ہم لوگوں نے ان کے اعزاز میں ایک نشست یا جلسے کا اہتمام کیا تھا۔ تو اس وقت انہوں نے میرا موضوع پوچھا تھا، اور میں انجمن ترقی پسند مصنفین سے جڑ چکا تھا، اور الہ آباد کی شاخ کا میں جنرل سیکریٹری تھا، اور میرے استاد پروفیسر سید محمد عقیل صاحب اس کے صدر تھے، اور ہندی اردو کا ملی جلی انجمن تھی۔ تب جب میں نے ان سے بتایا کہ میرا موضوع تحقیق جو ہے وہ عبدالحلیم شرر ہے، تو بڑی دیر تک وہ شرر اور شبلی، ایک سوال انہوں نے کر لیا تھا کہ شرر شبلی سے زیادہ متاثر تھے کہ سر سید سے زیادہ متاثر تھے۔ تو اس وقت میں گڈمٹ رہا، میں ٹھیک سے جواب نہیں دے پایا۔ تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ شرر شبلی سے زیادہ متاثر تھے، اور چونکہ وہ بھی مورخ تھے اور شرر بھی مورخ تھے، تو تاریخ کا قارورہ دونوں کو قریب لاتا ہے، اور اس طرح سے بہت ساری باتیں۔ تو پھر میں نے کہا تھا کہ اگلی بار آئیے گا تو
तो आप शिवली पर पे एक तकरीर कीजिएगा। फिर मैंने उनको अपना पहला चैप्टर कुछ दिखाया, कुछ सुनाया, तो बड़े खुश हुए और पूरा की पूरा चैप्टर वो लेके चले गए। उस वक्त नकल करना, फोटो स्टेट वगैरह का रवाज इतना आम नहीं था, लेकिन वो पूरा मेरा चैप्टर लेके चले गए और मैंने नकल करके फेयर करके दो दिन के अंदर उनको दिया। और मुझे याद है कि ये 77 के आसपास उन्होंने 34-35 सफ़े का वो मेरा चैप्टर पूरा की पूरा गुफ्तगू में शाया किया। गुफ्तगू उस वक्त जिस पाए का रिसाला, जिस मेयार का रिसाला था, उस रिसाले में एक तालिब इल्म का 34-35 सफ़े का रिसाला छपना, आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात थी मेरे लिए, कितनी एजाज और इफ्तिखार की बात थी जो सरदार जाफरी की वजह से मुझे मुयस्सर आई। फिर मैंने अपना काम मुकम्मल किया और सन 1980 में जब मैं आगरा यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में मेरी पहली मुलाजमत हुई, सेंट जॉन्स कॉलेज, तो सरदार जाफरी का एक खत आया। जब मैंने उनको खत लिख के बताया कि मैं यहाँ मुलाजिम हो गया हूँ, मैं अब जा रहा हूँ, तो उसके जवाब में मेरे पास उनका खत आया कि तुम आगरा नहीं जा रहे हो, तुम अकबराबाद जा रहे हो। वो अकबराबाद जो नज़ीर अकबराबादी से लेकर मैकश अकबराबादी तक अपनी एक बड़ी मुकम्मल भरपूर तारीख रखता है, और तुम मैकश अकबराबादी से जरूर मिलना और उनसे नज़ीर अकबराबादी पर बातें करना। मजाज और आगरा, फानी और आगरा, ये बात उन्होंने बताई कि जिस कॉलेज में तुम पढ़ाने जा रहे हो, इसी कॉलेज में मजाज और जज्बी भी पढ़ा चुके हैं, और गुलाम रब्बानी ताबा और आले मसरूर भी वहाँ के तालिब इल्म रहे हैं, और मौलाना हामिद हसन कादरी के ये सब शागिर्द रहे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और कहने लगे कि जाना तो मैकर साहब से मजाज और आगरे पर एक, और फानी और आगरे पर, और फानी जो एक रिसाला निकालते थे उसका भी नाम तस्नीम नाम बताया उन्होंने कि कहीं कोई फाइलें मिले तो हमें बताना। तरस की इतनी बातें वो सब बताते थे। वो सब जाहिर है कि उस वक्त मोबाइल नहीं था, लेकिन खुतूत लिखते थे, मैं लिखता था। तो एक तरह से नज़ीर पर जो मेरी मुकम्मल पहली किताब थीसिस के अलावा जो मैं कह रहा हूँ, वो सरदार जाफरी के ही कहने पर हुई। तो ये मैं बहुत, मेरे लिए फख्र की बात है कि सरदार जाफरी के इसरार पर मैंने अपनी मुकम्मल किताब लिखी नज़ीर पर। और फिर उसके बाद जब 85 में लंदन में गोल्डन जुबली मनाई जाने लगी, तो उन्होंने कमरई से ताकीदन कहा कि भाई वो अली अहमद फातमी को जरूर ले चलना, और यंग है, एनर्जेटिक है, और ये है वो है। और इस तरह से मैं सरदार जाफरी, मोहम्मद हसन, सैयद अहमद अकील, कमरई स्वरक के साथ पहली मरतबा एक वो नौजवान जिसकी नौकरी अभी 4-5 साल की हुई है, जिसकी सिर्फ एक किताब आई है नज़ीर पर, और मकाले आ रहे हैं, वो सब ठीक है। वो लंदन न सिर्फ जाता है, बल्कि वहाँ उन्होंने मुझसे 2 सेशन की नज़ामत करवाई सरदार जाफरी ने, और एक सेशन में ज़ाहिरी के पेपर पढ़ा, और ये कहा कि तुम इसकी मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करो, सफरनामा और रिपोर्टाज दोनों मिला के एक किताब लिखो। चुनांचे 85 से जब मैं लौट कर आया, तो मैंने सफर है शर्त के उन्वान से सफरनामा लिखा, जिसमें रिपोर्टाज भी शामिल है। तो इस तरह से सरदार जाफरी ने मेरे कैरियर बनाने में बहुत अहम रोल बना, और मुझे तरक्की पसंदी की तरफ लाने में, तरक्की पसंद फिक्र नज़र और उसकी आइडियोलॉजी वगैरह। अब मैं 2-3 वाक़यात बड़े दिलचस्प किस्म के हैं, मैं भी सुनाना चाहता हूँ, जैसे हमारे और बुजुर्गों ने सुनाया 1985 से लेकर, कि मैं अंजुमन में दाखिल हो चुका था और मेरे मज़ामीन शाया होने लगे थे। खुद सरदार जाफरी ने मेरा एक तवील मज़मून गुफ्तगू में शाया किया था। बहरहाल हिंदुस्तान से जब लंदन जाने वाले अदीबों की फहरिस्त तैयार हुई, तो सरदार जाफरी ने मेरा भी नाम शामिल किया, जिसे कमरईस ने हंसी खुशी शामिल कर लिया। इस आलमी कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ मुझसे मकाला पढ़वाया, बल्कि दूसरी 2 इजलास की निजामत भी करवाई। एक इजलास जिसकी सदारत खुद अली सरदार जाफरी कर रहे थे, मकालात के बाद मुबाहिसे हो रहे थे। जो आता था कहता था, हजरात इस मकाले में ये बात हुई, हजरात इस मकाले में ये बात हुई। तो ये बात वहां प्रोफेसर जाहिदा जैदी को नागवार गुजरी,
ہو سکتا ہے اشفاق حسین کو یہ واقعہ یاد ہو کیونکہ وہ میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ لندن کے ہال میں اس سیمینار میں. تو پروفیسر زاہدہ زیدی کو ناگوار گزری اور تنتناتی ہوئی وہ مائک پر پہنچی اور ناراضگی سے بولی یہ ترقی پسندوں کا جلسہ ہے, جو آتا ہے وہ صرف مردوں کو مخاطب کر رہا ہے جبکہ اس سیمینار میں عورتیں بھی موجود ہیں. آپ لوگ ابھی بھی عورتوں کی عزت نہیں کرتے اور ان کو نظر انداز کرتے. کئی عورتوں نے تالیاں بجا کر بھرپور تائید کی. حال میں سناٹا سا چھا گیا. ٹھیک اسی نازک لمحے میں سردار جعفری نے میز پر رکھا ہوا چھوٹا مائک اپنے قریب کیا اور کہا زاہدہ صاحبہ کا کہنا غلط تو نہیں ہے لیکن میں یہ عرض کروں جب مجمع میں حضرات کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب حاضرین سے ہوتا ہے جس میں عورتیں بھی آ جاتی ہیں. ویسے کچھ عورتیں خود اپنے آپ میں بڑی بڑی حضرت ہوا کرتی ہیں. اب پورا حال یہ آخری جملے پہ پورا حال قہقہے سے گونج اٹھا اور جو نازک صورتحال پیدا کر دی تھی زاہدہ آپا نے وہ ٹل گئی. یہ تھے ایک خوش مزاج حصے مزاح ان کا. دیکھیے ایک واقعہ اور یاد آ رہا ہے جس کا میں ذکر ضروری سمجھتا ہوں. طالب حیدر نے جو باتیں کہی ہیں وہ بڑی غور طلب ہیں. 1990 میں لکھنؤ کے ایک 5 ستارہ ہوٹل میں مجاز پر سیر رضا قومی سیمینار ہو رہا تھا. بڑے ادیب اور بڑے ناقد اس میں سب شریک تھے. بے حد گہما گہمی تھی. عاشقان مجاز کی بھیڑ تھی. اسی بھیڑ سے بھرے سیمینار کے اختتامی اجلاس میں جس کی سردار جعفری صدارت کر رہے تھے ایک معروف جدید ناقد نے, میں نام لے لیتا ہوں جب طالب حیدر نے بے باکی سے نام لے لیا, میری مراد شمس الرحمن فاروقی سے ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں مجاز کو اچھا تو کیا شاعر ہی ماننے سے انکار کرتا ہوں, اور اعتراض کیا کہ مجاز کو تو تشبیہ تک دینے کی صلاحیت نہ تھی. آوارہ نظم میں وہ ملا کا ماما بنیے کی کتاب سے تشبیہ دے رہے ہیں جبکہ تشبیہ بہتر وہ عمدہ صورتوں سے دی جاتی ہے. جدید ناقد کا یہ اعتراض سن کر حال میں سناٹا چھا گیا. اس نازک موقع پر سردار جعفری نے مائک سنبھالا اور مارکسی جمالیات پر ایسی پرمغز تقریر کی کہ جدید ناقد کے سارے اعتراضات ہوا ہو گئے. سردار کا خیال تھا کہ اشتراکی اور مارکسی جمالیات کے سمجھے بغیر اس نظم کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا. کہ ملا کا امامہ میں مذہبی نظام اور بنیے کی کتاب میں یا بہی کھاتے میں مہاجنی نظام کی طرف جو لطیف اور بلیغ اشارے کیے گئے ہیں, اور یہی آوارہ نظم کی انفرادیت ہے اور یہی فورس بھی ہے. تو یہ جو مارکسی جمالیات پر میں نے, حالانکہ ہمارے یہاں اردو میں مارکسی جمالیات پہ بہت کم کام ہوا اور ضرورت ہے, اور میرا بھی ارادہ ہے ایک مکمل کتاب لکھنے کا, اور صرف اسی جعفری صاحب کی ہدایت پر انہوں نے کہا تھا کہ تم ترقی پسند تنقید میں اپنے استاد سے کتاب لکھواؤ اور ترقی پسند مارکسی جمالیات پر تم خود لکھو, جو میں اب تک نہیں لکھ پایا اپنی نالائقی کی وجہ سے. لیکن ترقی پسند جمالیات صرف یہ کہہ دینا کہ تصور حسن ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن مارکسی تصور حسن کا جتنا واضح تصور سردار جعفری رکھتے تھے, جس پر میں ابھی موقع رہا تو اور باتیں کروں گا. میں ابھی ان کی اپنی ذاتی ملاقاتوں کا ذکر کر رہا ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ کراچی کے جوش عالمی سیمینار میں بھی وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے تھے, اور وہاں انقلابی شاعری کی جمالیات پر تقریر تھی. سارا انصاری صاحب وہاں موجود تھے, ان کو یاد ہوگا کہ وہ کیسی, انہوں نے تعریف بھی کی ہے, ابھی اپنی تقریر میں بھی انہوں نے تعریف کی کہ سب سے اچھی تقریر سردار جعفری کی. تقریر کا اچھا ہونے کا معیار صرف اتنا نہیں ہوتا کہ آپ صاف ستھری اردو بول رہے ہیں, مجمع کو اپنے کنٹرول کیے ہوئے ہیں, بلکہ پرمغز تصویر اور بالکل ایک لاجیکلی تقریر کرنا, منطقی انداز سے تقریر کرنا اور اسموتھ طریقے سے تقریر کرنا, یہ سردار جعفری کا ہنر تھا, وصف خاص تھا. ایسے الہ آباد میں جب ہم نے ان کا جشن منایا تھا غالباً 94 95 80 سالہ, تو انہوں نے مشترکہ تہذیب پر ایک خطبہ دیا تھا. پھر اسی وزٹ میں یا کسی وزٹ میں میں نے اسے ایک سوال, طالب علمانہ سوال کیا تھا کہ جوش نے کسان پر جو نظم کہی, وہ تو کسان کیا عام آدمی کیا اساتذہ بھی ٹھیک سے پڑھ نہیں پاتے. فرمایا
یہ نظم کسان پر ہے، کسان کے لیے نہیں ہے۔ اس دن انہوں نے عوامی شاعری اور انقلابی شاعری کی شعریات اور جمالیات پر جو گفتگو کی وہ آج بھی میرے حافظے میں گونج رہی ہے۔ ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں جس سیمینار یا محفل میں سردار جعفری ہوں کسی اور کا چراغ جل پانا مشکل ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر معاصرین ان سے خار کھاتے تھے، خلش رکھتے تھے۔ جذبی اور وامق، یہاں تک کہ کبھی کبھی فراق صاحب بھی سردار جعفری کے خلاف باتیں کر جاتے تھے، لیکن ان کے برعکس سردار نے کبھی ان شعراء کے خلاف کم سے کم مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ سردار جعفری کو ناپسند کرنے والے، بحث کرنے والے بہت سارے ہیں کہ فراق صاحب ناپسند کرتے جیسا کہ میں نے کیا، لیکن جب کہکشاں بنائی تو فراق کو اس میں شامل کیا اور کہا کہ فراق ایک لیجنڈری پوئٹ ہے۔ الہ آباد تشریف لائے اور میرے ہی ساتھ فراق کے گھر گئے۔ فراق جوش، جگر، فیض سب کے مداح، لیکن سردار پر نکتہ چینی کرنے والے زیادہ تھے۔ کوئی بڑا انعام لیتے ہوئے سردار جعفری نے قدر جھک کر انعام حاصل کیا تو بعض لوگوں کو موقع مل گیا۔ میں نے کہا کہ لوگ آپ پر اعتراض کر رہے ہیں کہ اقتدار کے سامنے جھک گئے، تو ان کے اپنوں نے بھی اعتراض کیا۔ سردار نے صرف اتنا کہا کہ جھک کر کوئی چیز حاصل کرنا ہماری تہذیب کا حصہ ہے، اور پھر یہ شعر پڑھا کہ یہ تو نہیں کہا کہ شہ مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین۔ ایسی دلیل سے وہ بات کر لے جاتے تھے کہ میں حیران آ جاتا تھا۔ بہرحال سلسلے بڑھتے گئے، ربط مراسم محبتوں کے اور مہربانیوں کے۔ وہ برابر الہ آباد آتے تھے اور ایک بار انہوں نے شبلی پر بڑی زوردار تقریر کی اور مجھ سے یہ سوال کیا کہ بتاؤ کہ شبلی جو مورخ تھے، انہوں نے جب ایک شاعر پر لکھنے کا خیال آیا تو انہوں نے انیس پہ ہی کیوں سوچا، جبکہ اس زمانے میں غالب پر کا طوطی بولا تھا، مومن تھے، داغ تھے۔ پھر انہوں نے خود ہی، ہم لوگ کیا بتا پاتے، پھر خود ہی سمجھایا کہ کیونکہ مرثیہ ام الاصناف وہ سمجھتے تھے، مرثی میں بہت سارے ڈائمینشنز آ جاتے ہیں، اس لیے انیس کو لیا کہ انیس کے بانے انیس کو بھی کی عظمت کو بھی دہرائیں اور مرثیے کی وسعت کو بھی دہرائیں۔ 1.5 گھنٹے، پونے 2 گھنٹے کی تقریر تھی شبلی کے اوپر، اور آپ نے دیکھا ترقی پسند ادب میں جس طرح انہوں نے حالی اور شبلی، انہوں نے بزرگوں کے اوپر زیادہ فوکس کیا، اقبال، پریم چند، حالی، شبلی، سر سید وغیرہ پر۔ ہم اثروں پر ترقی پسند ادب میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ اس کی بہت ساری وجہ ہیں، وہ صرف ترقی اس لیے کہ اپنی ترقی پسندی کا رشتہ وہ اپنے کلاسک سے، اپنے ماضی سے جوڑنا چاہ رہے تھے۔ کئی بار انہوں نے مجھ سے بھی کہا کہ یہ مت سمجھنا کہ ترقی پسندی کا تصور صرف ترقی پسند تحریک نے دیا ہے، نہیں، وہ میر بھی ترقی پسند تھے، غالب بھی تھے، حالی بھی تھے، جوش بھی تھے، اختر شیرانی بھی تھے، اقبال بھی تھے۔ ہم نے اس روایت کو ایک منظم ڈھنگ سے ایک تنظیم میں بدل دیا اور یوں بڑے ہو گئے، اپنے آپ کو سمجھنے لگے جیسے باپ کے کندھے پر بیٹھ کر بیٹا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ یہ زمین، ہماری ایڑیاں اسی زمین پر ہیں۔ پھر ہم نے ان کا 94 میں 80 سالہ جشن بڑے پیمانے پر الہ آباد میں منایا، جس میں ارجن سنگھ تشریف لائے تھے جو اس وقت ایجوکیشن منسٹر تھے، بزرگ کانگریسی اور سیکولرزم کے علم بردار وشمبر ناتھ پانڈے آئے، کیفی اعظمی آئے، جگن ناتھ آزاد آئے، شہریار، یوسف ناظم، عقیل صاحب، قمری، سب شریک ہوئے۔ اور دوسرے دن انہوں نے، پہلے دن تو تہنیتی اجلاس تھا، کیا مجمع تھا، کیا بھیڑ تھی، اور کیا ہندی اردو کے لوگ سب سردار جعفری کو میں جمع تھے، اور کس طریقے سے سردار جعفری کی پذیرائی ہوئی۔ میں نے فراق صاحب کو بھی دیکھا، ان کو جب ایوارڈ ملا تھا، گیان پیٹھ ایوارڈ جلسہ ہوا تھا، اس میں بھی اتنی بھیڑ نہیں تھی۔ بھیڑ ہم نے صرف 2 دیکھا، ایک احتشام صاحب کی موت پر میں نے دیکھا جب سن 72 میں ان کا انتقال ہوا تھا، 1 دسمبر 1900، اور اس کے بعد سردار جعفری کے جشن میں دیکھا۔ ہندی، اردو، ڈرامہ، صحافی، سیاسی سب لوگ جمع تھے اور 2-2.5 ہزار کا حال اب کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ یہ تھی کسی ایک شاعر کی مقبولیت۔ فیض کی بھی مقبولیت میں نے دیکھی، فیض جب 82 میں الہ آباد آئے تھے تو ان کا کبھی ایسے ہی بڑا زبردست ریسپشن ہوا تھا، لیکن سردار جعفری کا معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ مجھ سے کہتے تم فراق صاحب اتنے قریب ہو تو فراق پر کتاب کیوں نہیں لکھتے؟
میں نے سوچا تھا کہ میں بالکل ان کے حکم تعمیل کروں گا، اور کی میں نے، لیکن بعد میں کیا میں نے کہا یہ فراق پر لکھنے کو کہہ رہا ہے، مجھ سے جوش پر لکھنے کو کہہ رہا ہے. شرر پہ کتاب میری آ ہی چکی تھی، نظیر پہ میری کتاب آ ہی چکی تھی. تو جب 2000 میں ان کا انتقال ہو گیا تو میں نے یہی تہیہ کیا کہ یہ شخص اپنے بارے میں کبھی کچھ نہیں کہتا. تو میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ 3 ترقی پسند شاعر ایک کتاب لکھی، کیونکہ مجروح، کیفی اور سردار کا انتقال 1-2 سال کے اندر ہی ہوا. تو 5 مضامین میں نے سردار پر، کیفی پر اور مجروح پر لکھے، 3 ترقی پسند شاعر، جو 2001 میں ہوئی. اور اب میں جب باقاعدہ سردار پر لکھنے چلا تو میں نے دیکھا بھی ان کے مجموعے نہیں ملتے، پرانے مجموعے پرواز نہیں مل رہا ہے، امن کا ستارہ نہیں مل رہا ہے، لہو پکارتا. تو پھر میں گیا، بمبئی گیا اور سلطان آپا سے ملا. سلطان آپا نے اس کی نقلیں دیں، یہ دیا وہ دیا، غرض کہ میں لگ گیا. اور 3 سال تک لگنے کے بعد میں نے 2004 میں کلیات علی سردار جعفری کو 2 جلدوں میں میں نے یہ اس کو پیش کیا. یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ کونسل نے چھاپا اور سردار جعفری. اسی طرح سے جب میں یہ سب کام کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ سردار جعفری کے 20-25 مضامین مختلف رسائل میں بکھرے ہوئے ہیں، اور جو ان کی کسی کتاب میں نہیں ہیں. چنانچہ میں نے تقریباً 40 مضامین ایسے جو مختلف رسائل میں تھے، میں نے علی گڑھ کی لائبریری میں، خدا بخش لائبریری میں، یہاں وہاں جہاں سے مجھے ملتے گئے، 40 مضامین کی یہ کتاب باقیات علی سردار جعفری کے نام سے شائع ہوئی. اس کو بھی قومی اردو کونسل نے ہی شائع کیا. یہ میرے لیے باعث افتخار ہے کہ میں نے پھر اسی طرح سے یہاں پبلیکیشن ڈویژن والوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ ہمارے لیے بھی ایک تقریباً 200 صفحے کی کتاب پر 150-200 کے بیچ میں آپ لکھیے. تو علی سردار جعفری حیات اور تخلیقی جہاد کے عنوان سے میں نے یہ کتاب لکھی. اس کے بعد میں نے فراق پر بھی کام کیا اور جوش پر بھی کر رہا ہوں، احتشام صاحب پر بھی، مجاز پر بھی، وغیرہ وغیرہ. میں اپنی کتابیں یہاں نہیں گنانا چاہتا، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں میں شمیم حنفی کے اس خیال سے بالکل متفق ہوں کہ دیکھیے یہ جو ترقی پسند تحریک، اب میں تحریک اور تھوڑی سی سردار جعفری کے رشتوں پر بات کروں گا کہ یہ جو تحریک جو اردو کی سب سے بڑی تحریک ثابت ہوئی، یہ سب نعرے بازی سے نہیں ہوئی، یہ صرف ہو ہڑپ شور غل سے نہیں ہوئی، بلکہ اس کے پیچھے بڑی گہری سوچ، فکر اور دانشوری چھپی ہوئی تھی. سجاد ظہیر دانشور تھے، عبدالعلیم دانشور تھے، اور احتشام صاحب دانشور تھے، علی سردار جعفری دانشور تھے، فیض دانشور تھے، فراق دانشور تھے. یہ لوگ نرے شاعر نہیں تھے، فیض نرے شاعر نہیں تھے، فراق نرے شاعر نہیں تھے، یہ سب کے سب سردار جعفری، یہ سب کے سب دانشور تھے. ان کی ایک فکری اور نظریاتی بنیادیں تھیں. شاید پہلی مرتبہ ایسا ہوا اختر حسین رائے پوری سے لے کر اور قمر رئیس تک ادب اور سماج، ادب اور زندگی، ادب اور تہذیب، ادب اور انقلاب، ادب اور نفسیات، ادب اور جمالیات کے موضوعات پر جتنی کتابیں ان بزرگوں نے لکھی ہیں، مجنو صاحب نے لکھی ہیں، شام صاحب نے لکھی ہیں، اور ممتاز حسین صاحب نے لکھی ہیں، اتنا فکری اور نظریاتی اثاثہ کسی تحریک میں نہیں ملتا. پہلے اس اثاثے کو، نظریے کو سمجھے، اس کے بعد پھر معاملہ پھیلتا ہے. ان میں سردار جعفری کی منفرد شناخت اس طرح بنتی ہے کہ وہ جتنے بڑے شاعر تھے اتنے بڑے مفکر اور دانشور تو تھے ہی، لیکن ان کی دانشوری کا جو کینوس تھا، اس کی جو پرتیں اور جہتیں تھیں، وہ غالباً ان کے ہم عصروں میں سب سے زیادہ تھی. ان کے ہاں ادب بھی تھا، تاریخ بھی تھی، تہذیب بھی، ثقافت بھی، سیاست بھی. وہ فارسی اور عالمی ادبیات کے عمدہ نباز تھے. رومی، حافظ، کوئٹے، مارکس، پابلو نرودا، ناظم حکمت، نانک، کبیر، میرا، میر غالب اور اقبال سے لے کر فیض و فراق تک ان کے دائرے فکر میں سمٹے ہوئے، اور ان کی تحریر و تقریر اور تخلیق میں سمائے ہوئے تھے. جرأت گفتار ایسی کہ بڑے بڑے صاحبان علم و فضل کے پھاڑ دیں. کبیر، نانک کا تصوف بھی ملے گا آپ کو، نثر اور نثر دونوں میں جعفری کی،
کبیر اور نانک کا تصوف بھی ملے گا، سعدی اور حافظ کا تغزل بھی ملے گا، غالب کا تفکر بھی ملے گا، اقبال کا تعامل بھی ملے گا، اور مظلوم انسانوں کے تشہد نے سردار جعفری کو علم و عمل، اضطراب احتجاج کی صرف ایک شخصیت نہیں بلکہ ایک عہد، ایک تاریخ اور ایک دبستان بنا دیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ علی سردار جعفری نے مارکس کی اور لینن کی کتاب اور دنیا اور گوئٹے کی کتاب پڑھ کر وہ مارکسسٹ ہوئے۔ وہ تو اسی وقت سے ترقی پسند تھے جب انہوں نے اپنے بلرام پور میں آس پاس دیکھا کہ ارے یہ تو یہاں عورتیں، ان کے پاس کپڑے تک نہیں پہننے کو، ان کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، ان کے ساتھ وہ ظلم ہو رہا ہے، تو سوال یہ دنیا ایسی کیوں ہے؟ اسی میں پھر تلاش حق پڑی گاندھی کی، جب وہ وہاں پہنچے، علی گڑھ پہنچے 1933 کے آس پاس، تو وہاں ایک جمگھٹا تھا ترقی پسندوں کا، جو حسرت موہانی اور اختر شیرانی کے تال میل کے ساتھ یہ بغاوت سے لے کر رومانیت و اشتراکیت کے سب تار بکھر رہے تھے۔ وہاں ان کو اختر حسین رائے پوری بھی ملے، اشرف صاحب بھی ملے، اور ساتھیوں میں منٹو ملے، مجاز ملے، عصمت چغتائی ملی، حیات اللہ انصاری ملے، وغیرہ وغیرہ۔ اور وہیں انہوں نے لینن کی سوانح عمری بھی پڑھی، اور گوئٹے کی فاؤسٹ بھی پڑھی، نہرو کی کتابیں پڑھی، اور جو دروازے تھوڑے وہاں مرثی کی شاعری میں کھلے تھے وہ اب نظم کی شاعری کے حوالے سے پورے طور پر کھل گئے، اور رشید جہاں، سجا ظہیر، صفت حسن بھرا کی دوستی سب فکر و نظر میں ڈھلنے لگی۔ اب علی گڑھ میں مجاز سے اور منٹو سے بھی سب دوستی ہوئی، اس کی تفصیلوں میں نہیں جاؤں گا، انہوں نے اپنی کتاب لکھنؤ کی چند راتیں میں خوب پیش کیا بڑے اچھے ڈھنگ سے۔ میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک ٹین ایج کا نوجوان، رومانٹک ایج کا نوجوان جب پہلی مرتبہ علی گڑھ کے کسی مشاعرے میں پڑھتا ہے تو کسی اور موضوع پر نہیں، مجاز اپنی انقلاب نظم سنا رہے ہیں تو جعفری سماج کے عنوان پر نظم پڑھ رہے ہیں۔ تمناؤں میں کب تک زندگی الجھائی جائے گی، کھلونوں دے کے کب تک مفلسی بہلائی جائے گی، نیا چشمہ ہے پتھر کے شگافوں سے ابلنے کو، زمانہ کس قدر بیتاب ہے کروٹ بدلنے کو۔ آپ دیکھیے کہ ٹین ایج کا نوجوان جو 1913 میں پیدا ہو رہا ہے، 1933 میں 20 سال کا نوجوان، اور اس قسم کے کہہ رہا ہے۔ اور پرواز جب ان کا پہلا شعری مجموعہ 1944 میں آتا ہے، بعد میں اس بیچ میں منزل اور کئی اور چیزیں، ان کے افسانے اور ڈرامے آ گئے تھے، شاعری کی کتاب بعد میں آئی پرواز میں، تو اس کا پہلا شعر دیکھیے، وہ آپ اس وقت پارٹی کے سب سے بڑے لیڈر تھے پی سی جوشی، ان کے نام عنوان ہو رہی ہے، اور پہلے صفحے پہ یہ شعر لکھا ہے: کھل گیا در پڑ گیا دیوار زندہ میں شگاف، اب قفس میں جنبش صد بالوں پر ہونے کو ہے۔ یا زمانے کا ستم ہر دم رہا ہے رازداں میرا، معشوق کا دامن نہیں ہے ان کا رازداں، نہ زلف و رخسار ہے، نہ حسن و جمال ہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جوانی کے عنوان سے ایک نظم کہہ رہا ہے، اور اس میں یہ کہہ رہا ہے یہاں رنگ شباب کم ہے، رنگ جہاد زیادہ ہے۔ زمانے کا ستم ہر دم رہا ہے رازداں میرا، بھرا ہے ایسے ہی کانٹوں سے سارا گلستاں میرا، اور پوری اس کی نظم چلتی ہے۔ یہ تھا ایک متبدل انقلاب آمیز تصور سماج کہہ لیے، یا تصور شاعری کہہ لیے، یا تصور خود کہہ لیے۔ اس زمانے میں عنوانات بھی ایسے رکھے جاتے تھے: پرواز، جھنکار، شعلے، منزلیں، یہ سب جس میں ایک امید اور نشاط اور اشتراکیت، انقلابیت کی گھنگرت سنائی دے رہی تھی۔ یہی موقع تھا جو 33 سے لے کے 40 تک سردار جعفری نے اتنا پڑھا، ہر وقت پڑھتے رہتے تھے، اور پڑھنے میں صرف یہ شاعری نہیں تھی بلکہ حیات و کائنات، تاریخ کا شعور، تہذیب کی پہچان، مسائل کا مارکسی عرفان، جدلیاتی طوفان، آزادی اور غلامی کا تصور زمان و مکان، آہنگ اور نقش فریادی کے مقابلے میں پرواز ذرا کم مقبول ہوا۔ اب اس کی بہت ساری وجہ ہیں، میں اس پہ نہیں جاؤں گا، لیکن فوراً ہی آتا ہے 1947 کے آس پاس میں نئی دنیا کو سلام۔ نئی دنیا کی طویل لمحے اور اتنی غیر معمولی ہٹ ہوئی ہے، اس کے بعد تو جیسے جھڑی لگ گئی ان کے مجموعوں کی کہ فوراً امن کا ستارہ آ رہا ہے، خون کی لکیر آ رہی ہے، ترقی پسند ادب
51-52 में लिखी जा रही है, पत्थर की दीवार 1953 में आ रही है, लखनऊ की 5 रातें 64 में आ रही है, एक ख्वाब और 1965, पहराने शरर पहर वगैरह किताबों का। लेकिन आप हर जगह देखिए जो बहुत साफ तरीके से वो ये कहते हैं कि मेरी शायरी, ये अमन का सितारा का जो पेशलफ्ज़ उसमें जुमला देखिए, मेरी शायरी खवास के लिए नहीं है बल्कि आवाम के लिए। अब कहने को तो कह गया, लेकिन ये बात 100% दुरुस्त नहीं है। इसी तरह से पत्थर की दीवार के पेशलफ्ज़ में खाकसाराना अंदाज में कहते हैं कि मेरी शायरी लम्हे मौजूद की शायरी है, और फिर ये भी दलील पेश करते हैं कि हर दौर में हर शायरी लम्हे मौजूद की ही शायरी होती है। अब ले उड़े कुछ लोग, अरे साहब वो तो सिर्फ मौजूदा अहद में नारे लगा रहे हैं, वो तो आवाम के लिए सिर्फ शायरी कर रहे हैं, वो तो इनकलाब की सिर्फ नारे लगा रहे हैं और नारेबाजी की शायरी कर रहे हैं। लेकिन वो ऐसा खाकसारी में जरूर कह रहे हैं, लेकिन वो ये भी तो कह रहे हैं कि मैं हूं सदियों का तफक्कुर, मैं हूं कर्नों का ख्याल, मैं हूं हम आगोश अजल से, मैं अबद से दरकिनार, मेरे नगमे कैदे माहो साल से आजाद हैं, मेरे हाथों में लाफानी तमन्ना का सितार। अब आप देखिए मिसालें बहुत सी भरी पड़ी हैं, मैं उसकी तफसील में नहीं जा सकता, सिर्फ 2 छोटी छोटी मिसालें और देके अपनी बात तमाम करूंगा कि कहाँ पूरी उर्दू शायरी की इश्किया शायरी, गजलिया शायरी में और हिज्र विसाल और हुस्न जमाल और आरिज़ रुखसार और जुल्फ़ गेती और जुल्फ़ माशूक वगैरह वगैरह भरी पड़ी, वहां वो आदमी जुल्फ की भी तारीफ कर रहा है, उससे ज्यादा हाथों की तारीफ कर रहा है। इन हाथों को ताजीम करो, इन हाथों की तकरीम करो, दुनिया के बनाने वाले हैं, इन हाथों को तस्लीम करो। ये है वो शेरियात और ये है वो जमालियात जो मार्क्सिज्म के और सूफीज्म और ह्यूमनिज्म को घोल सोशलिज्म सब मिला दीजिए, तब जाके ये एक नई जमालियात तरक्की पसंदों ने कायम की। तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार, औरत पर कैसी कैसी नज़में खुद इन्होंने कही हैं, हमारे सरदार जाफरी ने, मशहूर हुई कैसी की नज़्म, लेकिन तबस्सुम नहीं सिर्फ तलवार भी है, वो नगमा नहीं सिर्फ झनकार भी है, वो शोले शबिस्ता है नूरे सहर है, वो हर गाम पर मर्द की हम सफर। और कई 1-2 नज़में नहीं, बेशुमार नज़में कही। एक छोटी सी नज़्म और पेश करूंगा और बात को समाप्त करूंगा। एक बहुत छोटी सी, लंबी नज़मों को तो बहुत जिक्र होता है, एशिया जाग उठाओ और नई दुनिया को सलाम। एक छोटी सी नज़्म मुलाहिजा कीजिए जिसका उन्वान है निवाला। माँ है रेशम के कारखाने में, बाप मसरूफ सूती मिल में है, कोख से माँ की जब से निकला है, बच्चा खोली के काले दिल में है। जब यहाँ से निकल के जाएगा, कारखानों के काम आएगा, अपनी मजबूर पेट की खातिर भूख सरमाए की बढ़ाएगा। हाथ सोने के फूल उगलेंगे, जिसमें चांदी का धन लुटाएगा, खिड़कियां होंगी बैंक की रोशन, खून उसका दिए जलाएगा। ये जो नन्हा है भोला भाला है, सिर्फ सरमाए का निवाला है। ये जो नन्हा है भोला भाला है, सिर्फ सरमाए का निवाला है। पूछती है ये उसकी खामोशी, कोई मुझको बचाने वाला है। आप देखिए, कारखाना, खोली, भूख, सरमाया, और इस सब को शायरी में बरतना, उस शायरी में जिसकी क्लासिकी और कदीमी रवायत कुछ मुख्तलिफ रही हो। तो ये पूरा की पूरा इनहराफी शायरी है, अभी नहीं इनहराफी शायरी है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सब इनहराफी कर लिया। वो पैगम्बरान सुखन में अपने बुजुर्गों के बारे में लिखते हैं, चाहे वो नजीर हो, गालिब हो, मीर हो, या जिक्र हाफिज जैसी किताब हमारे जाज़ही लिख रहे हैं और दूसरे लोग लिख रहे हैं। सब पूरी क्लासिकी सूफियाना शायरी की रवायत का एहतराम भी मिलता है, लेकिन एकदम फरसूदा रवायती बोसीदा शायरी का जो बेअमल शायरी है, गैर जज्बाती शायरी है, उससे इनहिराफ भी मिलता है। यहाँ लाके खड़ा कर दिया और ऐसा मौज़ूआत का तनव्वु भर दिया, ऐसे जमीनी अर्जी मौज़ूआत को लाके हमारे इन शायरों ने, जिसमें सब ज्यादा सरदार जाफरी पेश रहे और सब ज्यादा शिकार भी हुए। तालिफ हैदर ने बहुत अच्छी बात कही कि साहब उनको सरदार जाफरी से जोड़ने के लिए क्यों नहीं कहा गया। मैं तालिब से यही कहूंगा, जोड़ा इसलिए नहीं गया कि वो
جدیدیت جو ہے وہ ایک دوسرے مزاج کی شاعری تھی. میں اس کو کوئی یہاں پر بلا نہیں, صرف اس لیے کہ ہمارے ہاں ایک فیوڈل کلاس کام کرتا رہا, ہمارے یہاں ایک تعیش پسندی ہے, ہمارے یہاں معیار پرستی یہ سب بہت دھیان دیا جاتا رہا. ٹھیک ہے, وہ سب کی اپنی اہمیت ہے. میں کوئی بہت یہاں تردید اور کوئی بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن انحراف کر کے آپ دیکھیں کہ جو حسن کے معیار کی بات پریم چند نے کہی, ان کی دھنیا, ان کی بوڑھی کاکی, آپ دیکھیں تائی ایسری, ننھی کے نانی, یہ سب ایسے کریکٹر لا کے کھڑا کر دیے. شاعری میں یہ کام اور مشکل تھا, یہ تو افسانے تھے, لیکن شاعری وہ شاعری جہاں غزلیہ شاعری حاوی رہی ہو, جہاں عشقیہ شاعری, جہاں ہجر و وصال پہ ہی ساری لذتیں اور ساری کلفتیں ختم ہو رہی ہوں, وہاں آ کے اس طرح کی انقلابی مزاحمتی شاعری, عوامی شاعری, احتجاجی شاعری کرنا. ہوا یہ کہ ہم نے جو اپنی شعریات قائم کی وہ غزل کی شاعری کی, عشقیہ شاعری کی. ہم نے احتجاجی شاعری, ہم نے عوامی شاعری, ہم نے رسائی شاعری, ہم نے بچوں کی شاعری کی کوئی احتجاجی نہیں, کوئی شعریاتی نئے قائم ہوئی. اس لیے ہم نے بہت دنوں تک تو انیس کو بھی نہیں کیا, بہت دنوں تک تو ہم نظیر کو بھی بھولے بیٹھے رہے جو عوامی البلال عوامی شاعر ہے. اتنا بڑا ایپک پوئٹ ہے انیس, دنیا میں بڑی شاعری ہے ایپک پوئٹری, ہم انیس کو بھی کنارے, بگڑا شاعر مرثیہ وہ کہتے رہے اس کو. تو یہ تھا ان کے پیچھے, اور یہ سب جذباتی نہیں بلکہ اس کے پیچھے منطق ہے, لاجک ہے, ایک ذہن ہے, ایک ویژن ہے, ایک پورا جمالیاتی تصور ہے. اس کے ساتھ یہ شاعری, میں نے سردار جعفری کو صرف تقریر ہی نہیں بلکہ تحریر, تقریر, تخلیق, ان کے سارے عمل کو میں نے بہت قریب سے دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی. مجھ سے بہتر لوگوں نے بھی سمجھا ہے, لیکن بہرحال میں اپنی بساط اور توفیق کے مطابق علی سردار جعفری کو میں نے بہت ان کی تحریر کو بھی, ان کی شخصیت کو قریب سے سمجھنے کی کوشش کی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی رنگا رنگ, اتنی متنوع اور اتنی لیجنڈری, یہاں اتنے لوگ بول رہے ہوں, جہاں اتنے شعبہ حیات بول رہے ہوں, ایسا ذرا کم لوگوں کے یہاں ہے. خود ترقی پسندوں کے یہاں بھی کم نہیں ہے. ہمارے استاد شام صاحب کے یہاں بھی اتنا نہیں ہے. نقاد تھے, بہت بڑے نقاد تھے سر, اور بہت سارے دوسرے لوگ بہت عالم فاضل تھے, لیکن سردار جعفری کے یہاں جتنی ویرائٹی ہے, جتنی فرٹیلٹی ہے, جتنی وہ ہمیں کسی اور کے یہاں نہیں ملتی. میں خوش نصیب ہوں کہ اتنے بڑے اسکالر کے ساتھ میں نے 20-25 سال گزارے, ان سے بہت کچھ سیکھا. ان کے خطوط میرے پاس ہیں, ان کی کتابیں ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی میرے پاس ہیں, ان کی ہدایتیں میرے پاس ہیں, ان کی نصیحتیں میرے پاس ہیں. وہ میری زندگی کا سرمایہ ہے, سرمایہ فکر و خیال ہیں. میں انجمن ترقی اردو ہند کا اور پرویز جعفری کا, تالیف حیدر کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے کسی لائق سمجھا, صدارت بخشی, اور اپنے اس بزرگ رہنما, بزرگ بڑے اسکالر کے بارے میں کچھ عرض کرنے کا موقع عنایت کیا. میں آج ان کی پیدائش کے دن اپنے اس عظیم انقلابی شاعر اور انقلابی مفکر و دانشور کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور ان کی یادوں کو سلام کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ سر, بہت ہی اچھی, بہت ہی پیاری گفتگو. اور آپ نے جتنی بھی باتیں کی, ظاہر ہے کہ اسی کے یہی حاصل ہے پورے پروگرام کا, جو آپ نے مدلل انداز میں جو گفتگو کی. معین الدین جنابڑے صاحب یہاں موجود ہیں, انہوں نے کمنٹ بھی کیا کہ علی احمد فاطمی صاحب کی شرکت کے بغیر ترقی پسند تحریک سے متعلق کوئی سیمینار کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ بات بالکل حقیقت ہے. معین الدین جنابڑے صاحب کے ہم شکر گزار ہیں, اور یہ بات حقیقت ہے کہ آپ کی موجودگی کے بنا کسی طرح بھی ممکن نہیں تھا یہ ویبینار. اور ایک بہت وقت تو ہوا, لیکن یہ ہے کہ اس میں حاصل یہ آیا کہ ہمیں بہت اچھے تقریریں سننے کو ملی. اب میں اس سے پہلے کہ اختتامی گفتگو کے لیے پرویز جعفری صاحب کو آواز دوں, اس سے پہلے یہ بتاؤں کہ آج کے اس ویبینار میں جتنے لوگوں نے شرکت کی وہ سارے علی سردار جعفری صاحب پر ایک طرح سے ان کے قریبی ہیں, ان پر اتھارٹی رکھتے ہیں, جنہوں نے ان سے بہت کچھ سیکھا, ان سے براہ راست ان سے گفتگو کی, ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے اور ان کی زندگی کو قریب سے دیکھا. انجمن ترقی اردو ہند کا یہ ویبینار میں سمجھتا ہوں کہ
کیوں کامیاب نہیں کہا جائے گا جبکہ ایسے لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے جس میں عشرت آفرین صاحبہ اور اشفاق حسین صاحب اور عقیل عباس جعفری صاحب اور محترم علی احمد فاطمی صاحب. یہ سارے لوگ ان کی جتنی بھی ان سے ہم ان کا شکریہ ادا کریں کم ہے. میں باقاعدہ شکریہ کے لیے پہلے اختتامی کلمات کے لیے میں پرویز جعفری صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اختتامی کلمات ادا کریں اور اس کے بعد میں اطہر فاروقی صاحب سے گزارش کروں گا آخر میں سارے تشکر کے لیے. میں پرویز صاحب آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں. آپ کو میں انمیوٹ کا آپشن دے رہا ہوں. مہربانی آپ گفتگو کا آغاز کریں. جی جناب، آواز میری پہنچ رہی ہے؟ جی حضور آ رہی. اچھا، ہمارے یہاں سامنے گھڑی صبح کے 4 بج جا رہی ہے. اتنا لمبا تو میں نے مشاعرہ بھی نہیں کیا کبھی. ہمارے مشاعرے بھی 2:30-3 بجے ختم ہو جاتے ہیں. تو بہرحال بہت مبارکباد آپ کو، انجمن ترقی اردو کو، اور کہ آپ نے اتنا کامیاب ویبینار کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کتنے 4-4.5 گھنٹے ہو رہے ہیں اور ہمارے اور کتنے اچھے لوگ اس میں شریک ہوئے اور نئے اسکالرز کو بھی آپ لائے، پرانے استادوں کو بھی اس میں لائے، اور خاص کر اس وقت ہمارے دوست علی احمد فاطمی نے اتنی مکمل اور مفصل صدارتی تقریر، جس کو کہتے ہیں صدارتی خطبہ، دے ڈالا ہے کہ اس کے بعد مزید کچھ اور کہنے کی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے. میں صرف، اور تقریباً تمام پہلو آپ کے آج اس ویبینار میں کور ہو گئے ہیں. میں صرف آخر میں بات کرنا چاہوں گا سرمایہ سخن کے اوپر، کہ وہ ان کی بہت بڑی یعنی محنت تھی. آپ یہ سمجھیے کہ 1968 میں ان کو دل کا دورہ پڑا تھا پہلا، اور اس کے بعد ڈاکٹروں نے ان کو آرام کرنے کی ہدایت کی تھی کہ آنا جانا بند کیجیے، اور بستر پہ لیٹے لیٹے انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا. یہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ ان کے حافظہ تھا. میں نے سنا وہ خود کہتے تھے کہ کسی استاد کا، کہ کسی نے لکھا ہے کہ شاعری کرنے کے لیے اس کو دوسروں کے 1 لاکھ شعر یاد ہونے چاہیے، اور میرے لیے اگر 1.5 لاکھ بھی ہوتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو یعنی انیس کے مرثیے پورے ان کو یاد تھے. کسی بھی وقت آپ گفتگو کریں، اور جیسا کہ دوسرے لوگوں نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ اردو کے شاعروں کے بلکہ دوسری زبانوں کے شاعروں کے، اور یہ بات آئی کہ دوسری زبانوں کے ہندوستان کے شاعروں پہ پروفیسر شمیم حنفی صاحب نے فرمایا کہ ذاتی طور سے وہ تمام شعراء کو جانتے تھے اور ان کے کلام سے واقفیت رکھتے تھے. اور وہ میں نے دیکھا ایک ایشیا پوئٹری فیسٹیول ہوا تھا بھوپال میں، شاید 1987 کی بات ہے، اور 88 کی بات ہوگی. اور میں نے اس میں دیکھا کہ ایشیا کے تمام پروفیسرز اور شعراء وہاں مختلف زبانوں کے موجود تھے بھارت بھون میں، مطلب اور تقریباً ہر ایک کو وہ جانتے تھے. تو اس کا مظاہرہ بھی میں نے دیکھا ہے. بہرحال بات میں کر رہا تھا سرمایہ سخن کے اوپر، کہ انہوں نے 69 میں پہلا شعر لکھا تھا جو ان کو یاد تھے، اور انہوں نے لیٹے لیٹے بستر پہ یہ کام شروع کیا تھا. پھر نہرو فیلوشپ بھی ان کو مل گئی تھی، اور اس پہ بھی اسی موضوع کے اوپر انہوں نے کام کیا. تو اور یہ اردو میں اس قسم کی کوئی اردو شاعری کی کوئی لغت نہیں لکھی گئی. اس قسم کا یہ واحد کام ہے، اور اس میں تقریباً 20,000 الفاظ انہوں نے منتخب کیے تھے، اور
ہر لفظ کے لیے یا ایک ترکیب کے لیے کہیں ایک ایک دو شعر اور کہیں 5-7 شعر بھی مختلف شعراء کے اس کے اوپر لکھے ہیں اور اس کی مثالیں دی ہیں. اور جیسے پہلا جو اس کی جلد ہے جو مکتبہ جامعہ نے شائع کی تھی اور جان کی زندگی میں شائع نہیں ہو سکی تھی، تیار رکھی تھی، لیکن ان کے انتقال کے بعد فوراً جولائی 2001 میں شائع ہوئی. اس میں صرف الف ہے. اور اس کے بعد اچھا اس میں یہی نہیں کہ صرف ترکیبوں کی بات ہے یا اشعار ہیں، بلکہ اگر الف سے لکھ رہے ہیں اور اس میں آزاد آ گیا تو جگن ناتھ آزاد اور محمد حسین آزاد کے بارے میں بھی لکھ دیا. اور ایسا نہیں کہ صرف ان کے بارے میں 20-25 صفحے لکھ دیے، ان کی نظمیں اور شعر بھی اس میں شامل کر دی. اور دوسری اس کی جلد اس کے کافی دنوں بعد ہمارے بھائی خواجہ شاہد پتہ نہیں اس وقت موجود ہیں یا نہیں ہیں، لیکن پہلے تشریف لائے تھے اس میں. ان کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وہ سرمایہ سخن کی جو رجسٹر تھے جو ہماری چچی نے ان کے حوالے کیے تھے کہ اس کو تم شائع کرا دینا، اس کو وہ لیے رہے. اس وقت تو مکتبہ جامعہ نے جامعہ ملیہ کے رجسٹرار تھے اور پہلی جلد وہاں سے شائع ہوئی تھی. اس کے بعد دوسری جلد انہوں نے مولانا آزاد کے نام کی آزاد یونیورسٹی جو حیدرآباد کی ہے وہ وہاں چلے گئے اور وہ ساری چیزیں اپنے ساتھ حیدرآباد لے گئے. اور 2015 میں حیدرآباد سے اس کی دوسری جلد انہوں نے شائع کی، لیکن وہ کسی طرح کسی کو نہیں ملتی ہے. پتہ نہیں بہت کم ہوئی تھی یا وہ ڈسٹریبیوشن کا کیا صورتحال ہے کہ بڑی مشکلوں سے میں ایک جلد مجھے مل گئی. میں اپنے کو خوش قسمت سمجھتا ہوں. اور اس کے علاوہ مگر یہ ساری کی ساری چیزیں ابھی پہلی الف سے آگے نہیں بڑھی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ کم سے کم 8-10 جلدیں اور شائع ہو سکتی ہیں اس کی، اور ہونی چاہیے جو ان کا کام ہے. اور خواجہ شاہد صاحب نے وہ سارا کام کر لیا تھا اور اس کی سی ڈیز بنا لی تھی. اور ابھی شروع میں بات کرتے ہوئے اطہر فاروقی صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ ان کے خواجہ شاہد صاحب سے گفتگو ہو گئی ہے اور وہ تمام وہ رجسٹر اور وہ سی ڈیز دینے کے لیے انہیں تیار ہیں. اور میری خواہش ہے اور میری دعا ہے کہ وہ کام جو ان کا 30-40 سال کا کام تھا وہ منظر عام پہ آ جائے. اور اس کو بھی وہ لکھتے ہیں کہ یہ میں صرف ابتدا کر رہا ہوں، صرف 20,000 الفاظ ہیں جن کے بارے میں جن کو انہوں نے لکھا ہے، اور 50-60 ہزار الفاظ اور تراکیب اردو میں ہیں جن کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے. اور وہ چاہتے تھے کہ ان کی خواہش تھی کہ میں یہ کام صرف شروع کر رہا ہوں، میرے بعد آنے والے لوگ اس کو اور آگے بڑھائیں گے. تو مجھے امید ہے کہ خواجہ شاہد صاحب سے وہ چیزیں رجسٹر حاصل کر کے اطہر فاروقی صاحب انجمن ترقی اردو سے وہ باقی کی جلدیں بھی شائع کریں گے. اور انجمن ترقی اردو ہند جعفری صاحب کا پسندیدہ ادارہ تھا، کیونکہ جو ترقی پسند ادب کی ان کی کتاب سب سے مشہور کتاب ہے، اس کی وہ بھی پہلی مرتبہ انجمن نے ہی شائع کیا تھا. اور اس کے بعد اب اس کا بہت خوبصورت ایڈیشن اطہر فاروقی صاحب نے شائع کیا ہے. تو مجھے امید ہے کہ سرمایہ سخن بھی وہاں سے شائع ہوگا. اور میں بہت شکر گزار ہوں انجمن کا، اطہر فاروقی صاحب کا، تالیف صاحب کا، اور تمام اپنے بزرگوں کا جو اس میں تشریف لائے، اور نوجوان دوست اسکالرز کا بھی کہ جن کو موقع نہیں مل سکا اور آپ ٹوکتے رہے تالیف صاحب کے ذرا کم کریں. میں امید کروں گا کہ ان کے مقالے آپ ان سے حاصل کر لیں اور
اگر اس میں وہ پورے نہیں پڑھ پائے ہیں تو ان کو شائع ضرور کریں. اور میں اپنی طرف سے، عشرت کی طرف سے، یعنی اپنے بڑے بھائی علی ناظم جعفری جو علی سردار جعفری صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور نور بھابھی، سب کی طرف سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ جعفری صاحب آپ کا کہ آپ نے اتنا وقت دیا. ظاہر ہے کہ صبح تک آپ اور عشرت صاحبہ اور اشفاق صاحب سارے لوگ موجود ہیں اور اب تک یہ اس پروگرام میں ہیں. میں اس درمیان میں 2 مرتبہ میرے گھر کی لائٹ گئی اور میں ایک گھر سے دوسرے گھر آیا، اور چاول یومن فاطمی صاحب نے اتنی اچھی تقریر کی کہ وہ سب لوگ سنتے رہے اور میرا کام ہو گیا. اب میں سب سے آخر میں اردو انجمن ترقی اردو ہند کے جنرل سیکرٹری محترم اطہر فاروقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ یقیناً یہ ساری کوششیں انہی کی ہیں اور انہی کی وجہ سے ہم اتنا لمبا اور طویل ویبینار چلا رہے ہیں، اور انہی کی کوششیں ہیں اور ہم مستقل انہی کی سرپرستی میں کام کر رہے ہیں. اور میں نہایت، اور وہ کتابیں شائع کرنا ہو، کوئی ادبی پروگرام کرنا ہو، کوئی بڑا ادبی منصوبہ بنانا ہو، ان ساری چیزوں میں اطہر فاروقی صاحب بہت کشادہ قلب واقع ہوئے ہیں. ہم ان سے، میں بلا سوچے سمجھے ان کو فون کر دیتا ہوں اور کوئی مشورہ ان کو دے دیتا ہوں کہ سر یہ کرا جائے، تو کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، کچھ بناؤ اس کا لائے عمل. چاہے میری کاہلی ہو کہ میں بعد میں لائے عمل بناؤں نہ بناؤں، لیکن وہ مجھے ہمیشہ سرپرستی کرتے ہیں اور ہمیشہ ہم سب کے لیے بڑے محترم اطہر فاروقی صاحب. میں آپ کو میوٹ، جی گفتگو کریں اطہر فاروقی صاحب. شکریہ طالب صاحب. تو ابھی میرے خیال میں پرویز جعفری صاحب کے سونے میں بھی شاید 2 گھنٹے اور باقی ہیں. میں وہ کس وقت سوتے اور کس وقت اٹھتے ہیں، تو ابھی 2 گھنٹے اور جگایا جا سکتا ہے، اور شاید صاحبہ کو 3 گھنٹے. تو میرے پاس 3 گھنٹے ہیں تقریر کرنے کے لیے. جی جی، یہ جو رات گزری گئی، میرے 5 بج گئے تو میرے 2 ہی گھنٹے آپ. جی جی، اشفاق بھائی تو اور ہم سے 1 گھنٹے آگے. اب سونا کیسا، اب تو رات گزری گئی شبداری ہوگی اور اچھی گزری. آج ایک بات کا اندازہ ہوا جو پہلے بھی تھا. جی، کوئی پروگرام کرنے کے لیے بہرحال جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس کے اوپر کر رہے ہیں پروگرام وہ کتنا بڑا لکھنے والا ہے. اور آج جس طرح کا آڈینس تھا اس سے ہمیں جعفری صاحب کے کام کی اس آفاقیت کا بھی پتہ چلا کہ ان کے انتقال کے 20 سال کے بعد بھی ان کے چاہنے والے اور ان کو پسند کرنے والی اتنی بڑی تعداد میں آج یہاں تشریف لائے. تو یہ بہت خوشی کی بات ہے اور اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. لیکن ایک بات میں کہنی چاہتا ہوں جس کی مجھے زیادہ خوشی ہو رہی ہے، وہ یہ کہ جب ہم نے کچھ لکھنا پڑھنا شروع کیا تھا تو پہلا سبق ہمیں یہ سکھایا گیا تھا کہ وہ جو جعفری صاحب سے بہتر سمجھیں گے کہ سب جگہ اپنے لوگ ہونے چاہیے، تو ہر آرگنائزیشن میں گھس جائیے. خاص طرح کے کیمپ ہوتے تھے تو وہاں اس طرح کے سبق دیے جاتے تھے. تو جب میں انجمن میں آیا تو جو لوگ اگر دہلی سے کچھ واقف ہے تو انہیں یہ معلوم ہوگا کہ اردو گھر کے بالکل پیچھے اجے بھون ہے جو کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور وہ مشکل سے میرے خیال میں 20 گز کے فاصلے پہ ہوگا. تو آنے کے بعد میں نے پہلا کام یہی کیا کہ میں وہاں پہلے بھی جاتا تھا. میں گیا وہاں شمیم فیضی صاحب کی جگہ سر اگر کیمرہ اپنا آپ تھوڑا ٹھیک کر لیں، پوری شکل نہیں صاحب ہے کیمرہ. اب بہتر ہے، اب بہتر ہے. میں وہاں شمیم فیضی صاحب کے پاس میں گیا. میں نے کہا جناب دیکھیے ایسا ہے کہ وہ بڑی شکایتیں ہوتی تھیں آپ کو، اب میں ہوں انجمن میں
جو کچھ آپ انجمن کے لیے کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ ہم پروگرام وغیرہ کرتے ہیں تو آپ ہمیں اپنا ہال مفت دے دیا کریں. تو میں نے کہا آپ کتنے پروگرام کرتے ہیں؟ کہنے لگے وہ کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے 40-50 پروگرام تو ہم کر لیتے ہیں. میں نے کہا چلیے آپ سے یہ وعدہ رہا کہ کوئی ایک آدمی مجھے فون کر دیا کرے، اور اس دن اگر ہمارا ہال خالی ہوگا تو اس دن، ورنہ ایک آدھ روز آگے. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس کو ایڈجسٹ کر لیں گے. اس بات کو 8 سال ہو گئے، اور 8 سال میں صرف ایک ریکویسٹ آئی، اور وہ یہ تھی کہ رضیہ سجاد ظہیر صاحبہ کی سینٹینری تھی. ان کی بیٹی شاید یہ پروگرام سن رہی ہوں گی یا سن لیں گی، وہ تشریف لائیں. انہوں نے کہا کہ وہ میں ان کی سینٹینری منانا چاہتی ہوں. ان کا بسم اللہ، اس میں اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہوگی، اور ہم کیا کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ جو کچھ کر سکیں وہ کر دیجیے. آپ کو تو پتا ہے پارٹی کے حالات اور انجمن کے حالات ہیں. تو ان کا نہیں، آپ کوئی فکر مت کیجیے، سارا انتظام ہم کر دیں گے. ہم نے سارا انتظام کر دیا. 30 یا 40 لوگ سننے آئے اس پروگرام کو، جس میں علاوہ نور ظہیر صاحبہ کے رضیہ آپا کی اولادوں میں کوئی وہاں نہیں تھا. انجمن ترقی پسند مصنفین کا کوئی عہدیدار، کوئی نام نہاد لکھنے والا اس جلسے میں نہیں تھا. کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا نے ساؤتھ انڈیا کے شاید تمل بولنے والے کسی ایک ایم پی کو کوئی ایک تقریر لکھ کے دے دی. وہ بیچارے آئے، انہوں نے انگریزی میں وہ تقریر کی اور وہ تقریر کر کے چلے گئے. آپ میری اس مایوسی کو دیکھیے. اور آج میں جتنا خوش ہوں اس پروگرام کر کے اور اپنے اس فیصلے سے کہ میں طالب صاحب کو لایا انجمن میں، تو میری خوشی کا اندازہ آپ لوگ نہیں لگا سکتے. انجمن ترقی پسند مصنفین سے اور اس سے بھی زیادہ جو اس کی نظریاتی جماعت ہے، اور میں نے کبھی اس میں گھال میل نہیں کیا کہ وہ کمیونسٹ پارٹی سے اس کا رشتہ نہیں صاحب، بالکل ہم مارکسسٹ ہیں، کمیونسٹ پارٹی سے رشتہ ہے. ہم میں سے بہت لوگ کمیونسٹ پارٹی سے آئے، وہ بھلی بات میں پارٹی کے ساتھ نہیں رہے، تو وہ ہمارے رشتے جو ہیں نظریاتی وہ بہت گہرے ہیں اس مارکسی نظام کے ساتھ. تو مجھے جتنی خوشی آج کے اس پروگرام کی ہے میں وہ آپ کو بیان نہیں کر سکتا. پچھلے 8 سالوں میں انجمن میں آنے کے بعد مجھے اتنی خوشی کبھی کوئی پروگرام کر کے نہیں ملی جتنی آج ملی ہے. اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ طالب صاحب جعفری صاحب کی ہر یوم پیدائش کے موقع پہ یہ پروگرام کیا کریں گے، اور جو آج یہ پیپرز پڑھے گئے ہیں ان کو لکھوا کے جمع کر کے وہ جعفری صاحب کے اوپر خصوصی نمبر بھی نکالیں گے. اور یہ جو سرمایہ سخن والا پروگرام ہے، یہ جو پروجیکٹ ہے، اس کو بھی وہ خواجہ شاہی صاحب انشاءاللہ ہمیں دے ہی دیں گے، اس کو بھی وہ مرتب کر کے چھاپیں گے. میں بہت شکر گزار ہوں پرویز جعفری صاحب کا، جن سے ایک اتفاقی ملاقات، ایک اتفاقی ٹیلی فون کال میں نے انہیں کیا تھا کسی وجہ سے، اور وہ بہرحال ایک ایسی دوستی میں بدل گیا کہ جن صاحب نے مجھے ان کا نمبر دیا تھا ان سے تو دوبارہ کبھی بات نہیں ہوئی. جعفری صاحب سے مہینے میں تقریباً 5-6 گھنٹے بات ہو جاتی ہے، مطلب ہماری کال 1 کی نہیں ہوتی ہے. امید ہے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا، اور میں اس کے لیے جعفری صاحب کا خاص طور پہ بہت شکر گزار ہوں، طالب حیدر کا شکر گزار ہوں. اور علی احمد فاطمی صاحب کے بارے میں آپ سب نے کہا، مطلب وہ واقعی ستائش اور صلے کی تمنا سے بے نیاز بیچارے مطلب لگے رہتے ہیں ترقی پسندی کے نام پہ. اور مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہو، شاید ان کو یاد نہیں ہوگا، جب وہ مرلی منوہر جوشی نے ایک الہ آباد میں پروگرام کیا تھا اور وہ وہاں بھی لاٹھیاں کھانے پہنچ گئے تھے. تو وہ اکیلے ایسے ہیں شاید اب کہ جو بہرحال ترقی پسندی کا تے آ جائے، کمیونزم کا کاف آ جائے تو وہاں علی احمد فاطمی صاحب پہنچ جاتے ہیں. مجھے یہاں دیکھ کے ان کو خوشی ہوئی، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ جیسے ہی انہیں پتا چلا کہ میں انجمن میں آیا ہوں تو وہ 15 دن کے بعد ہی جعفری صاحب کی کتاب لے کے آ گئے تھے کہ بھائی اس کو چھاپ دیجیے. تو مجھے امید ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور آج جتنے لوگوں نے شرکت کی میں ان سب کا شکر گزار ہوں. اور خاص طور پہ ایک مرتبہ پھر
परवेज जाफरी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अंजुमन पे उनकी नवाजिशें हमेशा कायम रहेंगी। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अतर फारूकी साहब, बहुत कामयाब वेबिनार। यहाँ तक अतर फारूकी साहब की गुफ्तगू रही और परवेज जाफरी साहब की, और देख सकते हैं आप लोग तमाम, ज़ाहिर है कि लाइव है प्रोग्राम के 4-4.5 घंटों के बाद भी उसी तरह से ताजगी से जाफरी साहब भी गुफ्तगू कर रहे हैं और अतर फारूकी साहब भी गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम दोस्तों का जिन्होंने ये प्रोग्राम देखा। आप ये भी ऐलान कर दें कि फेसबुक के ऊपर ये इसको दोस्त अगर शेयर करते रहें तो बहुत से लोगों तक पहुंच जाएगा ये। और आप ऐलान करते रहें कि फेसबुक के ऊपर है और ये बाद में देखा जाएगा। फेसबुक पे, बिल्कुल फेसबुक पे मौजूद तो अभी खत्म हो जाएगा, जूम तो अभी खत्म हो जाएगा बिल्कुल। और इसको परवेज जाफरी साहब शेयर कर देंगे तो किसी ऐलान की जरूरत ही नहीं बचेगी, क्योंकि फिर तो ये एक अवामुन नास के हल्के में चला जाएगा। तो उम्मीद है कि ये परवेज जाफरी साहब शेयर कर रहे हैं इसको, और मैं तमाम दोस्तों का, तमाम स्कॉलर्स का और मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। यकीनन हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे। बस एक बहुत मशहूर शेर है कि झपट पड़े ना कहीं दिन में मशाले लेकर, आवाम को ना सुझाओगे रोशनी कम है। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि आवाम को ये सुझाने की जरूरत है कि रोशनी कम है, ताकि लोग मशाले लेके झपटें और फिर से रोशनी हो जाए। तो हम अपने अदीबों को, अपने शायरों को याद करते रहें, उन पर प्रोग्राम करते रहें, और इसी सिलसिले को इस तरह से दराज करें कि किसी भी अदीब को हम, एक वक्त वो आए कि किसी भी अदीब को हम ये ना कह पाए कि ये हमसे फरामोश रहे। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार। देखिए, 2 काम आपके सुपुर्द हो गए तालिब साहब। एक तो ये कि ये सारे मकालात जमा करके किताबी शक्ल दे दें, और दूसरा सरमाया सुगन। आपकी आवाज आनी बंद हो गई है, पता नहीं ये खत्म हो गया या आगे चल रहा है, क्योंकि आप मुंजमद हो गए हैं। लाइट हाँ, शायद उनकी फिर लाइट चली गई। तो अब हम आप मिल के इसके उसका इख्तितामी ऐलान कर दे। वो बेचारे 3 घर बदल चुके हैं, हम और कहाँ जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया अतर फारूकी साहब, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम हो गया। बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया, बहुत अच्छा प्रोग्राम। आप भी बहुत खुश हैं और हम भी बहुत खुश हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो अब साजिद साहब से कहिए कि बंद करें। पूरे 4 घंटे हो चुके हैं। नहीं, हम तो जब तक बैठे हैं बैठे ही रहेंगे, जब तक जो है ये चलता रह रहा। वहां से साजिद साहब बंद करेंगे तो फिर बंद होगा। अगर वो साजिद साहब सोने गए होंगे तो फिर वही होगा कि गुफ्तगू बंद ना हो, बात से बात चले, सुबह तक शाम में मुलाकात चले। हम पे हंसती हुई है तारों भरी